اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے، اور بالخصوص اس وقت مشرق وسطیٰ میں و بالاخص یمن میں جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ یمن پر آل سعود کی جارحیت اس وقت تمام دنیا میں اہم ترین موضوع و مسئلہ ہے۔ حکومتوں کے لیے، ملتوں کے لیے اور میڈیا کے اوپر بھی۔ یہ جنگ جو اس وقت یمن کے اندر جاری ہے، یہ ایک بڑی عالمی جنگ کا حصہ ہے جو عرصے سے اس خطے کے اندر شروع کی گئی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوتھی عالمی جنگ ہے جو اس وقت دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ پہلی دوسری عالمی جنگیں دنیا کو معلوم ہیں کہاں ہوئیں اور کیسے۔ تیسری عالمی جنگ سرد جنگ کہلاتی ہے، جو باقاعدہ اسلحے سے نہیں لڑی گئی بلکہ پراپوگنڈے سے اور اعصابی جنگی حربوں سے لڑی گئی، مشرق و مغرب کے درمیان یا سرمایہ داری اور اشتراکی نظام کے درمیان، جس نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹا، اور اس جنگ کا نتیجہ سوشلسٹ بلاک کا خاتمہ اور روسی سلطنت کی سرنگونی ہے۔ امپیریلزم نے اس کے بعد ایک چوتھی عالمی جنگ کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان تہذیبوں کی جنگ ہے۔ تہذیبوں کی جنگ بالخصوص اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان شروع ہوئی ہے، اور جس کے اثرات اس وقت مشرق وسطیٰ اور مسلمان ممالک کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان ممالک تدریجاً اس جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ تہذیبوں کی جنگ باقاعدہ ایک نظریے کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے، کوئی حادثہ باعث نہیں بنا۔ پہلی دو عالمی جنگیں جنہیں جنگ عظیم کہا جاتا ہے، حادثات نے ان جنگوں کو جنم دیا تھا۔ بسا اوقات کسی ملک میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس سے دوسرا ملک مشتعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ دائرہ جنگ کا بڑھ کے دوسرے ممالک تک بھی پھیل جاتا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تیسری جنگ سرد جنگ نظریات کی جنگ تھی اور مفادات کی جنگ تھی زیادہ تر۔ تہذیبوں کی جنگ دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، دو مکتب کی جنگ ہے، دو نظام کی جنگ ہے۔ اس جنگ کی ضرورت انقلاب اسلامی کے بعد محسوس ہوئی کہ جب ایران میں دینی بنیادوں پر و اسلامی بنیادوں پر، اور وہ بھی تشیع کے مکتب فکر کے مطابق انقلاب قائم ہوا، شاہی حکومت سرنگون ہوئی، اور اس کی جگہ پر اسلامی نظام اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ اور اسلامی ڈھانچے کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ اس انقلاب نے
مغربی طاقتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان کے اہداف اور مقاصد اور ان کی آئیڈیالوجی کی راہ میں ایک طاقتور حریف و رقیب میدان میں آ گیا ہے، جس کی بابت یہ پہلے آسودہ تھے، مطمئن تھے کہ اور کوئی بھی نظریہ امپیریلزم کے مقابلے میں آ سکتا ہے سوائے مذہب کے، چونکہ مذہب اور دین کو مغربی تہذیب نے خود ناکارہ و ناکارآمد بنا دیا تھا۔ مذہب و دین کا حلیہ بگاڑ کے، مسخ کر کے، اس کی روح نکال کے اسے معاشرے میں نام کی حد تک رہنے دیا، اور اسی وجہ سے مطمئن تھے کہ مذہب بے جان ہے، ایک مردہ لاش ہے جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی جنگ کا حصہ بن سکے یا کسی نبرد کا حصہ بن سکے یا کسی نظام کے لیے خطرہ ہو۔ یہ کام انہوں نے مسیحیت سے شروع کیا، مسیحیت کو بے جان بنایا، بے روح بنایا، اور سیکولر سوچ کے ذریعے سے مذہب کی روح کو ناکارہ بنا کر ایک بے جان لاش بنا کر لوگوں کی انفرادی زندگی کے لیے، تسکین کے لیے چھوڑ دیا، اور باقی تمام شعبہائے زندگی سے اس کو باہر دھکیل دیا، سماجیات سے نکال دیا، معاشیات سے نکال دیا، معیشت سے نکال دیا، سیاسیات سے نکال دیا، ہر شعبے سے مذہب کو باہر نکال کر نظام و حکومت سے فقط ذہنوں تک اور عبادت گاہوں تک، اور وہ بھی چند رسومات کے اندر منحصر قرار دیا۔ ظاہر ہے ایسا مذہب بے جان، بے روح، بے رمق اور بلا طاقت کسی قسم کی عکس العمل یا کسی عمل کے قابل نہیں ہوتا، نہ دکھا سکتا ہے۔ اس عمل نے انہیں مذہب کی بابت مطمئن کر دیا تھا، آسودہ کر دیا تھا، امپیریلسٹ طاقتوں کو، مغربی ائمہ کو، مغربی تہذیب کے اماموں کو، کہ مذہب سے ہمیں کوئی خطر نہیں ہے۔ لیکن 1979 میں دنیا نے ایک غیر متوقع عمل دیکھا، اور وہ ایک اسلامی سرزمین پر، اور خصوصاً ایسے مذہب و مسلک سے انقلاب و سیاسی قیام مشاہدہ کیا جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ مذہب و یہ مسلک جن آفات کا شکار ہو گیا ہے اور ہو چکا ہے اور جس کو کر دیا گیا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بڑا عظیم انقلاب نظریاتی بنیاد پر برپا کرے اور اس کی اساس پر حکومت قائم کرے، اور پھر اس کے بعد ایک عالمی نظام کا نظریہ پیش کر کے عالمی نظام قائم کرنے کے لیے حرکت شروع کرے اور تمام اقوام عالم پر اثر انداز بھی ہو۔ اس چیز نے انہیں چونکایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، حکمت عملی تبدیل کی اپنی، اور باقاعدہ ان کے مفکرین نے سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم پہلے جو جنگیں لڑتے رہے ہیں وہ بے سود و بے فائدہ ہیں، ہمیں ایک بنیادی جنگ کی ضرورت ہے جس سے دوسری جنگوں سے نجات مل جائے گی۔ اقتصادی جنگ لڑتے رہے ہیں، پہلے سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام، اقتصادی جنگ سال ہر سال تک لڑتے رہے، سیاسی جنگ لڑتے رہے اور عسکری جنگ لڑتے رہے، لیکن فتح ممالک کے باوجود بھی انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم شکست خوردہ ہیں۔ اس لیے بنیادی جنگ کا آغاز کیا، اور وہ تہذیبوں کی جنگ اس کو نام دیا، کلیش آف سویلائزیشن،
جس کا تھیوریسین امریکی مفکر ہے ہنٹنگٹن کے نام سے، جس نے اس بارے میں کتاب بھی لکھی اور اس کا نظریہ عام بھی ہوا، اور اسی بنیاد پر اس جنگ کو اس نے واجب جنگ قرار دیا۔ مغربی تہذیب کی بقا کے لیے یہ جنگ واجب ہے، ورنہ مغربی تہذیب ختم ہو جائے گی اسلامی تہذیب کے ہاتھوں۔ خلاصہ اس نظریے کا یہ ہے کہ اگر مغربی تہذیب نے اس وقت بڑھ کر اسلامی تہذیب پر یلغار نہ کی، سرکوب نہ کیا اس کو اور ختم نہ کیا، تو پھر اپنے خاتمے کا انتظار کرے۔ مغربی تہذیب کی امامت امریکہ نے سنبھالی اور انہوں نے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ اس جنگ کا آغاز کیا، جو مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ابھی مرحلہ یمن پر پہنچی ہے، جاری ہے، پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ اس جنگ کا مرکز ہے، اس کی وجہ یہ کہ تہذیبوں کا گہوارہ مشرق وسطیٰ ہے، اور خصوصاً دینی تہذیبیں یہاں سے پھوٹی ہیں۔ اس وقت جو مذاہب عالم ہیں معروف، ان میں اکثر مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے اور پھیلے ہیں، اور ارض مقدس ہے تمام مذاہب کے لیے، آسمانی مذاہب کے لیے، یا وہ ادیان جو آسمانی کتابیں رکھتے تھے، ان کی ارض مقدسہ مشرق وسطیٰ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ارض مقدس ہے فلسطین بھی، اور بالخصوص مکہ و مدینہ۔ عیسائیت کے لیے بھی یہی سرزمین مقدس ہے فلسطین کی، چونکہ حضرت عیسیٰ کا ظہور و عیسائیت کی پیدائش یہاں سے ہوئی ہے۔ اسی طرح یہودیت کے لیے بھی یہی ارض مقدس ہے یروشلم، چونکہ حضرت موسیٰ کی بعثت اسی سرزمین پر ہوئی ہے۔ اور ان مذاہب کے اندر ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی انہی سرزمینوں پر ظہور پذیر ہوگا۔ یہودیت کے اندر ایسی تعلیمات مکتبی مذہبی موجود ہیں کہ اسی سرزمین مشرق وسطیٰ میں ایسے تحولات اور انقلابات برپا ہوں گے جس سے زمین پر ایک واحد الہی نظام قائم ہوگا۔ یہود اس کو اپنے مطابق تفسیر کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ان مندرجات کو۔ عیسائیت کی تعلیمات میں بھی اس قسم کے شواہد موجود ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں صراحت سے موجود ہے کہ اسی سرزمین پر نظام عدل الہی قائم ہوگا، برپا ہوگا، یا جیسے ہم تشیع کے ہاں یہ نظریہ زیادہ متعارف ہے، نظریہ مہدویت اور ظہور، اور تمام مسالک اسلامی میں مسلمات میں سے ہے ظہور، البتہ تھوڑے فرق کے ساتھ کہ باقی مسلمین تشیع کی طرح اعتقاد نہیں رکھتے کہ مہدی آخر الزمان وجود میں آ چکے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، پردہ غیبت میں ہیں۔ یہ فقط تشیع کا نظریہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، اس کردار کی ایک شخصیت پیدا ہوگی جس نے ایک عالمی نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن جو چیز طے ہے وہ یہ کہ اسی سرزمین پر ہونا ہے سب کچھ، مشرق وسطیٰ کے اندر ہی سب کچھ ہونا ہے۔ یہ سرزمین چونکہ تہذیبوں کا گہوارہ ہے، تہذیبوں کی پیدائش یہاں سے ہوئی ہے، اور تہذیبوں کا غلبہ اسی سرزمین سے ہونا ہے، اس وجہ سے تہذیبوں کے تصادم کا مرکز بھی یہی سرزمین قرار دی گئی ہے۔ مغربی تہذیب نے اکثر عالمی افق فتح کر لیا ہے بہت سارے شعبوں کے اندر۔ باقی دنیا میں جو معروف تہذیبیں ہیں، ویسے تو
بے شمار تہذیبیں ہیں چھوٹی بڑی ملا کر، لیکن ان مفکرین نے 8 بڑی تہذیبیں شمار کی ہیں جنہیں مقابلے کی ضرورت ہے، جنہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 بڑی تہذیبیں جو اس وقت دنیا پر قائم ہیں۔ ان تہذیبوں میں سر فہرست اسلامی تہذیب ہے، مسلمان تہذیب، اور اگر مسلمان تہذیب ختم ہو جائے تو باقی تہذیبیں خود ساکت ہو جائیں گی۔ مغربی تہذیب نے اپنے حربوں کے ذریعے اور اپنے مثبت، یا کہیں مثبت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ پاور پوائنٹس کے ذریعے اپنے نقاط قوت سے فائدہ اٹھا کر اپنا اثر رسوخ پوری دنیا کی تہذیبوں میں بڑھا لیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بالخصوص مغربی تہذیب نے بہت تیزی کے ساتھ سرایت کی ہے۔ لیکن وہ غلبہ جو ان کے مد نظر ہے وہ یہ کہ اس تہذیب کی بنیاد پر ایک مکمل عالمی نظام بھی قائم ہو، جس میں ایک حکومت اور ایک طرز حکومت ہو، لبرل ڈیموکریسی، لبرل جمہوریت، بے قید و شرط جمہوریت، جس کے اندر انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی مذہبی غیر مذہبی پابندی نہ ہو، جس میں انسان بے لگام ہو، جو چاہے کرے، جیسے اس کے جی میں آئے کرے، تمام پابندیاں انسان سے اٹھا لی جائیں، کوئی چیز واجب نہ رہے، کوئی رشتہ ایسا نہ رہے جو انسان کو محدود کرتا ہے، جیسے محرم و نامحرم، یہ پابندی ہے انسان کے لیے۔ یہ تمام قوانین اٹھا لیے جائیں تاکہ اس قسم کے پابندیاں انسان کے لیے نہ ہوں۔ اور ایک سیاست ہو، ایک اقتصاد ہو، ایک نظام ہو، اس نظام کا مرکز مغربی تہذیب، کہ امریکہ مدعی ہے کہ وہ امریکہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے امامت جہان کے لیے، پوری دنیا کی امامت اس کے ذریعے سے ہو۔ اس نظام کی طرف تدریجاً امریکہ نے سفر کیا، مغرب نے سفر کیا، اور اپنی تہذیب کو متعارف کروایا، اس کو مختلف شعبوں میں دوسرے تہذیبوں کے اوپر غلبہ دیا ہے، لیکن جو چاہ رہے تھے اس کی راہ میں ابھی رکاوٹ ہے، وہ فاصلہ ہے اس تک۔ ایک واحد عالمی نظام یا ڈیموکریسی لبرل، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں لوکل تہذیبیں ہیں، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ جو اس تہذیب کے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ہٹا کے صاف کر کے راستے سے، رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ اسلامی نظریہ و اسلامی تہذیب کو سمجھتے ہیں، اس لیے پہلی یلغار اس کے اوپر کی۔ اس یلغار میں چونکہ مشرق وسطیٰ کو انہوں نے سرزمین تصادم چنا ہے، اور اسی سرزمین پر یہ جنگ جچتی بھی ہے، چونکہ باہر اور کوئی سرزمین ایسی خصوصیات نہیں رکھتی جو مشرق وسطیٰ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ کو انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے ہی اپنے سوچ کے مطابق یا اپنے نظریے کے مطابق بنانا شروع کیا۔ ایک ڈیزائن بنایا مشرق وسطیٰ کا کہ یہ خطہ کس طرح سے بنایا جائے، اس کی جغرافیائی صورتحال کیسے ہو، اس کی سیاسی نظام کیسا ہو۔ اس میں تبدیلی لائی دوسری جنگ عظیم کے وقت۔ دوسری جنگ عظیم میں عثمانی حکومت توڑ کر ایک مسلمان حکومت تھی ان تمام ممالک پر، جو آج 25-26 ممالک گنے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، یہ سب ایک ملک تھا۔ ترکی اس کا مرکز تھا، اور ایک خلافت یا ایک حکومت تھی، اور یہ سب ممالک اس کے شہر اور آبادیاں تھے دوسری جنگ عظیم تک۔ دوسری جنگ عظیم میں باقاعدہ طور پر برطانیہ، اس وقت امریکہ نے قیادت نہیں سنبھالی تھی بلکہ پر تول رہا تھا،
قیادت سنبھالنے کے لیے مغربی تہذیب کی، اس وقت تک برطانیہ نے یہ کردار ادا کیا، اور اکثر علاقہ برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ عثمانی حکومت کو توڑ کر 25 یا 26 ممالک تشکیل دیے گئے، اور ان ممالک کے اندر اپنے پسند کے قبائل، عرب قبائل کو اقتدار دیا گیا، جن کی ماموریت یہ تھی کہ وہ برطانیہ کے لیے یا مغرب کے لیے جو خدمت یہ چاہیں گے کریں گے، اور اعلی کار کا کردار ادا کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کا دوسری دفعہ نقشہ بنا اور بدلا دوسری جنگ عظیم کے وقت، اور یہ آرائش مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ اس وقت موجود ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے وقت برطانیہ اور مغربی ممالک نے، جس میں امریکہ بھی داخل تھا، چونکہ امریکی مداخلت کا آغاز تھا یہ زمانہ، امریکہ نے اپنے قلمرو سے باہر نکل کر عالمی نظام میں قدم رکھنا شروع کیا تھا، لیکن برطانیہ کی امامت میں یہ ڈیزائن بنا اور نقشہ بنا جو اس وقت تک جاری ہے۔ اور اس وقت اس بات کی ضرورت سمجھی گئی کہ پرانے ضرورتوں کے مطابق مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ ہم نے بنایا تھا، تقسیم کی تھی، وہ تقسیم آج مفید نہیں رہی، اس وقت کے لیے مفید تھی، اور اس تقسیم نے فائدہ پہنچایا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچایا کہ اسرائیل ایک یہودی ریاست بننے کا موقع مل گیا، اور وہ ضرورت پوری ہوئی، اس نقشے نے مدد کی ان کی۔ آج اس نقشے کی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی انہوں نے، لہٰذا اس وقت جتنے عرب ممالک ہیں یہ سب مغربی طاقتوں کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، اور جتنے حکمران خاندان ہیں یا افراد یا گروہ، یہ سب اعلی کار ہیں مغرب کے، جنہیں انہوں نے چنا، مہرے بنائے۔ چند ممالک میں البتہ بعد میں تبدیلیاں آئیں، جیسے عراق میں تبدیلی آ گئی، مصر میں آ گئی، سوریہ میں آ گئی، کہ سوشلسٹ نظریہ پھیلا اور سوشلسٹ تبدیلیاں آئیں بعض ممالک کے اندر، لیکن مغربی چنگل سے باہر نہیں گئے۔ وہ مہرے نظریاتی طور پر بے شک اشتراکی یا سوشلسٹ ذہنیت کے تھے، لیکن مغربی تہذیب سے مرتبط تھے، جیسے حزب باس، سوریہ کی حزب باس اور عراق کی حزب باس ایک پارٹی تھی، لیکن سوریہ اور عراق میں یہ دو شاخیں آپس میں دشمن بن گئیں، جیسے اخوان المسلمین، اس کی کئی شاخیں اور دشمن ہیں آپس میں، اردن کی اخوان المسلمین اور مصر کی اخوان المسلمین یہ دشمن ہیں آپس میں۔ اسی طرح بعض دیگر عرب ممالک میں اخوان آپس میں دشمنی کی حد رکھتے ہیں، چونکہ تقسیم ہو گئی ان کے اندر۔ یہی حال سوشلسٹ ممالک میں ہوا کہ ایک ہی پارٹی باس پارٹی بنی، وہ باس پارٹی سوریہ میں اور نظریے کی مالک ہو گئی اور عراق میں اور آپس میں بھی انہوں نے دشمنی برتی، لیکن ایک مشترک صفت ان کی یہ تھی کہ یہ سب مغرب کے اعلی کار تھے۔ دوسری طرف چند دہائیوں کے بعد اسلامی تہذیب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ظہور ہوا انقلاب اسلامی کی صورت میں، کہ جب مغربی ممالک نے مشرق وسطیٰ کو اپنے حق میں اپنی مصلحت کے تحت بنایا اور سنوارا، اس میں سیاسی مہرے چنے، خاندان چنے، ان کو اقتدار دیا اور آئندہ کا نقشہ ان کے سامنے رکھا، ایسے میں ایک غیر متوقع حادثہ مشرق وسطیٰ میں انقلاب اسلامی کی شکل میں رونما ہوا، جس نے انہیں پریشان کیا، لہٰذا انہیں دوبارہ مشرق وسطیٰ میں اس نقشے کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دوسری طرف سے اسلامی تہذیب، یہ اس لیے صراحت ہو رہی ہے کہ اسلامی تہذیب میں ہر مسلمان نہ شامل کیا جائے۔ اسلامی تہذیب جو حالت جنگ میں ہے اس وقت مغربی تہذیب کے ساتھ، وہ ہر مذہب کے نام پر بنی ہوئی شاخ یا شکل نہیں ہے، ہر رسم مذہبی اس وقت حالت نبرد میں نہیں ہے، بلکہ عرب ممالک کے اندر
مذہب بھی مغربی تہذیب کا اعلی کار بنا ہوا ہے. مذہب کو مغربی تہذیب کے نقشوں کو عملی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ تہذیبوں کی جنگ، نہ کہ جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے وہ اس وقت حالت نبرد میں ہے اہل مغرب کے خلاف، بلکہ اسلامی تہذیب جس نے نبرد کا لباس پہنا اور میدان میں اتری مقابلے کے لیے مغربی تہذیب کے مقابلے میں، یہ وہ تہذیب تھی جو اس کی قیادت و امامت تشیع کے پاس تھی. اس تہذیب نے تشیع سے سر اٹھایا اپنا، اور یہ خود ایک بہت ہی اجتماعی علوم کے ماہرین و علماء کے لیے تعجب کا باعث تھا کہ اسلامی مسالک و مذاہب میں تشیع اتنا رسومات میں گر چکا تھا یا اپنی حقیقت سے اتنا دور ہو چکا تھا، اس میں سیاسی تطور و تفکر کی کوئی گنجائش دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. جو سوچ تھی شیعہ علماء کی، شیعہ عوام کی جو حالت تھی، اس میں کسی کو یہ گمان تک نہیں ہوتا تھا کہ اس رسوماتی مذہب سے یا اس طبقے سے جو فقط رسومات کا مقید ہے، اس سے ایک سیاسی شعور پیدا ہوگا، یہ ملت بنیں گے، امت بنیں گے اور قیام کریں گے، نظام سیاسی قائم کریں گے، اور پھر ایسا نظام جو دنیا کے مقابلے میں آ جائے. لیکن یہ سب کچھ ہوا، اسی سے اسلامی تہذیب کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور مشرق وسطیٰ میں نیا منصوبہ یا مشرق وسطیٰ کی نئی ترکیب و نئی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اثر نو مشرق وسطیٰ بنایا جائے عالمی نظام کی برپائی کے لیے. چونکہ اس کی قیادت تشیع کے ہاتھ میں تھی اور سرزمین ایران کی سرزمین تھی، فوراً یہی عرب ممالک جو عثمانی حکومت توڑ کر بنائے گئے تھے، ان ممالک کو اکٹھا کیا گیا اور صدام کے ذریعے باقاعدہ انقلاب پر حملہ ہوا، بلا واسطہ حملہ. تہذیبوں کی جنگ کا پہلا حصہ عربوں نے شروع کیا اسلام کے خلاف، اسلامی نظام کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف. چونکہ ان کے ہاں بقدر کافی ایسے محرکات پائے جاتے تھے قومی اور دوسرے، لہٰذا صدام کو تیار کیا. چونکہ عراق میں ایسی صورتحال تھی کہ وہ جنگ کے قابل تھا، عراقی فوج اور عراقی ملک، تمام عربوں نے اس میں اتفاق کیا اور بے حساب پیسہ لگایا، خصوصاً سعودی عرب نے، کویت، قطر اور متحدہ عربی امارات نے، UAE نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا. سوڈان، یہی ممالک جو آج دوبارہ پھر انہوں نے یمن کے لیے اتحاد قائم کیا ہے، یہی ممالک صدام کی پشت پر تھے. پہلی جنگ جو انہوں نے انقلاب اسلامی کے خلاف شروع کی، تشیع کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے یا امامت کو ختم کرنے کے لیے. سوڈان، مصر، اردن اور یہ ممالک انہوں نے باقاعدہ اپنی فوجیں بھیجیں، اور تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک نے اپنے مالی وسائل، امریکہ نے ٹیکنالوجی بھی دی، اسلحہ بھی دیا اور ٹریننگ بھی دی ان کو، ساتھ ہی ان کی اطلاعاتی مدد بھی کی. جنگ کے لیے جن معلومات کی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد بھی امریکہ نے اور دیگر ممالک نے کی. یہ پہلا اقدام تھا. یہ اقدام شکست سے دوچار ہوا. 8 سال یہ جنگ رہی، اور اس جنگ سے نہ صرف اسلامی نظام، اسلامی تہذیب اور اسلامی قیادت کمزور ہوئی، بلکہ اسے موقع ملا مزید تقویت کا اور مضبوطی کا. اور جنگ نے نقصان بھی کیا، لیکن جو مواقع فراہم کیے تشکیل امت کے لیے، نظام کی مضبوطی کے لیے، وہ شاید جنگ کے بغیر مشکل تھے. اس شکست کے دوسرا مرحلہ اس جنگ کا شروع ہوا عراق پر قبضے کے ذریعے امریکی حکومت کے. یہ بھی خود ایک ڈرامے کے تحت صدام کو ایران میں شکست کے بعد
کویت پر چڑھائی کے لیے اکسایا گیا، پھر کویت کے دفاع کے لیے مغربی فوجیں آئیں اور انہوں نے آ کر عراق کو تہس نہس کیا اور نابود کیا، تباہ کیا۔ صدام کی حکومت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر لبرل ڈیموکریسی کے لیے کوششیں شروع ہوئیں کہ عراق کے اندر امریکی نظام حکومت قائم ہو۔ باقاعدہ امریکی فوجیں سال ہا سال وہاں براجمان رہیں، ان کے وسائل کو لوٹا، اور پھر اس کے بعد جیسی حکومت چاہتے تھے یا جب ممکن تھا بنانا وہ بنا کر ابھی تک عراق کے اوپر امریکہ کا پورا تسلط ہے، حکومت پر پورا تسلط ہے۔ دوسرا شعبہ عراق کے اندر موجود ہے کہ اشارہ ہوگا اس کی طرف۔ اسی جنگ کا تیسرا حصہ افغانستان کا بحران تھا کہ افغانستان میں عربوں کی حمایت سے ہی، انہی ممالک کی حمایت سے امریکہ نے جنگ شروع کی، اور اس جنگ میں تمام اسلامی ممالک کو شامل کیا گیا، بالخصوص پاکستان، اور اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو امریکہ نے خود آ کر باقاعدہ افغانستان پر قبضہ کیا، حملہ کیا۔ اس ملک میں پہلے گروہ خود بنائے انہوں نے، دہشت گرد گروہ طالبان، القاعدہ، یہ مجاہدین تھے، امریکی، سعودی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بنے ہوئے، ہاتھوں سے بنے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مجاہدین ہی بعد میں باعث بنے کہ خود امریکہ آ کر بلا واسطہ افغانستان پہ چڑھائی کر کے بیٹھا، اور ابھی تک افغانستان اس کے کنٹرول میں ہے۔ تیسرا مرحلہ اس کا عرب ممالک کے اندر یہ لہر چلی جو ٹیونس سے شروع ہوئی، تبدیلی کی لہر، پھر اس کے بعد مصر، لیبیا، شام اور ابھی یمن تک پہنچا ہے۔ بعض ممالک میں یہ تحریک چلی لیکن کامیاب نہیں ہوئی، جیسے الجزائر میں، لیکن بعض ممالک میں کامیاب ہوئی۔ یہ بھی اس جنگ ہے، باقاعدہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے جو مصر میں ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے جو لیبیا میں ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے شام کے اندر، تہذیبوں کی جنگ عراق کے اندر، افغانستان کے اندر۔ یہ اسی جنگ کے مختلف مراحل ہیں، مختلف فیزز ہیں اس کے، اور چونکہ اس وقت یہ سلسلہ بڑھتا ہوا یمن پہنچا ہے اور تازہ ترین اس وقت صورتحال یمن کی ہے، ہم زیادہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ عرض اس لیے کیا تھا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باقی حالات یا حادثات جو مشرق وسطیٰ میں رونما ہو رہے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی الگ شے نہیں ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا گیا یمن کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اور یمن میں مداخلت کے لیے، اور خصوصاً سعودی جارحیت کے لیے۔ یمن کی مشکل دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ یمن کو ہم مصر میں جو کچھ تبدیلی آئی، پہلے ایک عوامی مخالفت شروع ہوئی، اس مخالفت کے نتیجے میں حسنی مبارک کی حکومت ختم ہوئی، اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ دوبارہ فوجی کودتا کے ذریعے ختم ہو کر اب پھر دوبارہ پہلے والا نظام، حسنی مبارک کے دور کا نظام دوبارہ مصر میں پھر قائم ہو گیا ہے۔ جنرل سیسی کی حکومت اس وقت پرانا دور دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیبیا ابھی بھی بدترین بحران کا شکار ہے، اس وقت کوئی حکومت نظام وہاں نہیں ہے، اس وقت انارکی ہے، افراتفری ہے، گروہوں کی حکومت ہے، طاقتور گروپ چھوٹے چھوٹے بن گئے ہیں اور انہوں نے الگ الگ اپنا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ٹیونس میں اس وقت ابتری ہے شدید قسم کی، وہاں بھی ابھی تک ایک باثبات نظام قائم نہیں ہوا چونکہ کشمکش جاری ہے۔ یمن کا بحران ان تمام حادثات سے مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ یمن میں ایک تو آل سعود جو ہمیشہ پشت پہ رہے ہیں، ہر بحران میں آل سعود پشت پہ رہے ہیں۔ آل سعود وہ خاندان ہے جو برطانیہ نے اس کو سرزمین حرمین عطا کی
اہم ترین مقدس ترین سرزمین مسلمانوں کی برطانیہ نے اس خاندان کو دی۔ خدمات اس خاندان کی یہ تھی کہ انہوں نے عثمانی نظام توڑنے میں برطانیہ کی مدد کی۔ ان خاندانوں نے اس کے انعام کے طور پر انہیں یہ سرزمین دی گئی، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک آل سعود نے مسلسل خدمت کی ہے، مغربی تہذیب کی ہر طرح سے مدد کی ہے و خدمت کی ہے۔ عنوان خادم حرمین ہے، لیکن حقیقتاً خادم مغرب ہیں، مغربی تہذیب کے خادم ہیں، وہ خدام، وہ واقعاً باوفا خدام ہیں۔ حق ادا کیا انہوں نے، خدمت کا کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی ممالک میں جتنے بحران پیدا ہوئے ان سب کے پیچھے آل سعود و سعودی حکومت، امارات کی حکومت اور بعض موارد میں قطر، کویت، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے حامی ہیں، شامل ہو جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت پڑے، لیکن آل سعود ہر ماجرا کے پیچھے موجود تھے۔ صدام کی پشت پر کھل کے آل سعود موجود تھے، ہر مغربی منصوبہ کامیاب کرنے کے لیے آل سعود موجود تھے۔ آل سعود میں جو ان کی طاقت کے، آل سعود کی طاقت کے جو ذریعے ہیں، ان میں ایک مغربی چھتری ہے جو ان کو نصیب ہے، پہلے برطانیہ اور ابھی امریکہ، مکمل اعتماد ہے۔ آل سعود کو ایک پولیس مین کا رول دیا گیا ہے۔ یہ پہلے شاہ ایران کے پاس تھا، مشرق وسطیٰ کے لیے تمام امریکی وسائل، مغربی وسائل شاہ ایران کو دیے گئے تھے، اور اسلحے کا دنیا کا سب سے بڑا ڈپو ایران تھا، تاکہ یہ ایک بڑی فوجی طاقت ہو، دھاک ہو اس کی، اور دوسرے ممالک اس کے سامنے دبے رہیں، اور ایسا ہی تھا۔ شاہ ایران کے سامنے تمام علاقے کے چھوٹے ممالک دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ شاہ ایران کے خاتمے کے بعد، انقلاب اسلامی کے بعد، یہ پوسٹ خالی ہو گئی۔ کوئی ایسا ملک مشرق وسطیٰ میں نہیں تھا جس کو پولیس مین کا رول ادا کیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد آل سعود کی طرف نگاہیں اٹھیں، بڑھیں، اور آل سعود کو یہ رول دیا گیا۔ اس وقت آل سعود دنیا میں سب سے بڑا اسلحے کا ڈپو ہے۔ تمام دنیا میں جو اسلحہ، مہنگا ترین اسلحہ بنتا ہے، اس کا سب سے بڑا خریدار آل سعود ہیں، سعودی عرب ہے۔ اس وقت اس سرزمین میں اتنا اسلحہ ہے کہ شاید اسلحہ بنانے والوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا انہوں نے خریدا ہے، چونکہ اس کو پولیس مین کا رول دیا گیا ہے۔ پولیس مین سے مراد ہم اپنی لوکل زبان میں اگر استعمال کریں، یعنی تھانے دار۔ ہر علاقے میں تھانہ ہوتا ہے اور اس کا ایک انچارج ہوتا ہے جس کو تھانے دار کہتے ہیں۔ تھانے دار کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مافوق کے احکامات لاگو کرے اس علاقے کے اندر، اور کسی کو سر نہ اٹھانے دے، طاقت کے ذریعے سے اور دباؤ کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، ہر ممکنہ طریقے سے لوگوں کو مجبور رکھے کہ وہ اپنی حکومت یا تھانے دار کے مافوق کے سامنے تسلیم رہیں۔ تھانے دار کا بنیادی کام اپنے مافوق کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے علاقے کے اندر۔ اگر وہ اسے امن میں اگر مفاد ہو، تھانے دار کا کام امن قائم کرنا ہے۔ اگر ناامنی میں مفاد ہو تو تھانے دار کا کام ناامنی قائم کرنا ہے۔ یا اگر کوئی مخالف سر اٹھاتا ہے، اس کو سرکوب کرنا، یہ تھانے دار کی ڈیوٹیوں میں سے ہے۔ ہر خطے کے اندر ایک ملک کو تھانے دار کی حیثیت حاصل ہے، اور تھانے داری کی جنگ بھی دنیا کے مختلف ممالک میں جاری ہے۔ مثلا افریقہ میں کون ملک تھانے دار ہوگا، یہ خود افریقہ کے مختلف علاقوں میں جنگ تھی۔ لیبیا، یہ کرنل قذافی معدوم، یہ تھانے دار افریقی ممالک کا خود ساختہ بنا ہوا تھا کہ میں ہوں وہ تھانے دار جو افریقی ممالک کو کنٹرول کروں گا۔ مصر خود مدعی تھا کہ میں ہوں۔ ابھی بھی چند ممالک ہیں، ایک منظومہ بنتا ہے چند ممالک کا، جیسے ایتھوپیا، صومالیہ، ایریٹریا، سہارا،
یہ 4 ملک ہیں، آپس میں ان کی سرحدیں ملتی ہیں، ان میں تھانے داری کی جنگ ہے، کون تھانے دار ہو، ایتھوپیا تھانے دار ہو یا صومالیہ تھانے دار ہو۔ کھانے کے لیے دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھانے داری کا شوق ان کو ہے، اور یہ ایک عام رجحان ہے انسان کا۔ حتیٰ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، اگر لڑکے پڑھ رہے ہیں تو ایک کمرے میں 4-5 ہیں، تو ان میں بھی تھانے داری کی جنگ ہے کہ اس کمرے کا تھانے دار کون ہوگا یا اس ہاسٹل کا تھانے دار کون ہوگا۔ یہ رجحان ہے انسان کے نفس کا کہ دوسروں کو اپنے ماتحت رکھے، دبا کے رکھے، اپنا فرمان تابع فرمان بنا کے رکھے، ان کو اپنی اطاعت پر اکسائے۔ یہ مرض ہے، نفسیاتی مرض ہے انسان کے اندر، بیمار انسان ہے جو تھانے داری کے شوق جس کو چڑھ جائے۔ اسی طرح باقی شعبوں کے اندر بھی ہے، میں نے مثال دی ہے، باقی تمام شعبوں کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو ایک بچہ تھانے دار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سیاست بھی ایسے ہی ہے، چند ممالک جن کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہیں، جس طرح بھارت ابھی تھانے دار ہے بر صغیر کا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھوٹان، برما، فلاں، یہ جتنے ممالک اس خطے کے اندر آتے ہیں ان کا تھانے دار بھارت ہے۔ پاکستان کبھی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تھانے داری نہ مانے یا خود تھانے دار بنے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موقعیت جو بھارت کی ہے وہ اس وقت پاکستان کی نہیں ہے، اس کی تھانے داری تقریباً ایک حد تک قبول ہو چکی ہے، مانی جا چکی ہے کہ وہ اس خطے کا تھانے دار ہے۔ صرف پاکستان کے ساتھ اس کی الجھن باقی ہے، باقی ممالک کو اس نے اپنے سامنے تسلیم کر لیا ہے۔ اسی طرح چائنا تھانے داری کی جنگ میں ہے، جیسے تائیوان جو اس کا اپنا ہی حصہ تھا، لیکن کوریا ہے، جاپان ہے، ادھر ارد گرد جو علاقے منگولیا لگتے ہیں، یہ ان کا تھانے دار چائنا ہے۔ یورپ میں بھی تھانے داری کی جنگ ہے، اس وقت تھانے داری کی جنگ میں فرانس اور جرمنی میں سخت مقابلہ ہے کہ یورپ کا تھانے دار کون ہوگا۔ جرمنی مدعی ہے کہ ہم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کا ماضی ٹھیک نہیں ہے، ہٹلر پیدا ہوا ہے آپ میں، جنگیں عالمی آپ نے شروع کی ہیں، آپ تھانے داری نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اقتصاد مضبوط ہے، ایک مضبوط ترین اقتصاد یورپ میں جرمنی کی اقتصاد ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہمیں ہیں۔ فرانسیسی معتقد ہیں کہ یہ حق ہمیں حاصل ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایک کشمکش ہے۔ مشرق وسطیٰ کو تھانے دار چاہیے تھا، اور وہ تھانے دار جو امریکہ کے اشاروں پر امریکی مفادات کا تحفظ کرے اور امریکی ایما پر عمل کرے۔ سعودی عرب نے یہ ثابت کیا کہ وہ بن سکتا ہے، اس لیے پوری توجہ سعودی عرب کے اوپر ہوئی اور اس خاندان کے اوپر، اس کی سابقہ خدمات کے نتیجے میں، اور اس نے حق بھی ادا کیا ہے۔ لیکن تھانے داری میں جرأت بھی چاہیے ہوتی ہے، بقول یہ بازاری لوگوں کے، کہ اس کے لیے جگر گردہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں تھا ان کے اندر، پیسہ تھا ان کے پاس، شرارت تھی ان کے پاس، ہر منفی چیز جو رول ادا کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ تھی، جرأت کی کمی تھی۔ آل سعود میں ہمیشہ جرأت کی کمی رہی ہے، عربوں میں بالعموم اور خصوصاً آل سعود میں، چونکہ شبخون مارنے والے لوگ ہیں، یہ میدان میں نبرد کرنے والے نہیں ہیں۔ سامنے آ کر یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ تھانے دار خود پشت سے اٹھ کر فرنٹ پہ آ گیا ہے۔ صدام کی پشت پہ یہ تھا، اور سب سے بڑا ایک ظالمانہ کام آل سعود نے یہ اٹھایا ہے کہ تکفیری لشکر بنایا انہوں نے، مغربی طاقتوں کی مدد سے اور ان کی ٹریننگ سے تکفیری لشکر بنایا، خونخوار درندہ صفت، جس نے پوری دنیا کو وحشت زدہ دہشت زدہ کیا ہے، جس کی آخری شکل داعش ہے۔ یہ تکفیری لشکر افغانستان سے شروع ہوا۔ پہلی نسل مجاہدین تھے، دوسری نسل بنیاد پرست تھے، تیسری نسل شدت پسند تھے، چوتھی نسل طالبان تھے، اور پانچویں نسل اس کی داعش پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح نسل اندر نسل بڑھتے رہے، ان کے مراحل طے ہوتے رہے، اور یہ سب کام آل سعود کے ذریعے سے ہوا۔ جو برملا ہے ساری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ اس کو جانتا ہے۔ صرف پاکستان
کہ مذہبی رہنما نہیں جانتے، سیاستدان نہیں جانتے، چونکہ ان کے مفادات سعودی عرب کے پاس ہیں، یہ سعودی عرب سے وابستہ ہیں، جانتے ہیں یہ بھی لیکن اظہار نہیں کرتے، ورنہ ساری دنیا نے برملا کہا ہے۔ جس طرح جو بائیڈن جو سابقہ امریکی مشاور تھا، اس نے صراحت سے کہا کہ دو ملک حامی ہیں ٹیررزم کے، ایک سعودیہ اور ترکی، دونوں کا نام لے کر کہا کہ یہ ٹیررسٹ پرور ملک یہ دو ہیں، ترکی اور سعودی عرب۔ کچھ عرصہ قبل اس نے یہ بیان دیا تھا اور ساری دنیا نے مانا۔ پاکستان میں بھی اکا دکا اظہارات ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ تکفیری لشکر کا نقشہ آل سعود نے بنایا، امریکیوں نے ان کی مدد کی، اور بعض دیگر پاکستان جیسے تجربہ کار ممالک نے بھی ان کی مدد کی، ان کو ہر طرح کے امکانات دیے، فورس دی، بندے دیے، ٹریننگ دی، سب کچھ لشکر بنانے میں کامیاب ہوئے، لیکن لشکر کو قابو رکھنا مشکل پڑ گیا ان کے لیے۔ اس پہلو سے غافل ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ ہوا جیسے بلی نے شیر بنایا تھا۔ بلی ایک کہانی تھی بچوں کی، ذرا اسکول میں پڑھی تھی، یاد نہیں ہمیں آتا کہ اسکول کے نصاب میں تھی یا کہاں پڑھی تھی۔ کہانی ہے اچھی، سبق آموز کہانی، کہ بلی شیر کی خالہ ہے، اور اس کہانی کے مطابق کہ بلی نے شیر سست تھا، تنبل تھا، ناکارہ اور ناکارآمد، سارا دن لیٹا رہتا تھا، سویا رہتا تھا، خمیازے بھرتا رہتا تھا۔ اس کو نہ شکار کا طریقہ آتا تھا، نہ اس کو اپنی ضروریات پورے کرنے کا۔ آخرکار خالہ نے، بلی نے اس کو سمجھایا کہ تم ناکارہ، اتنی تم میں طاقت ہے، اتنی تمہاری مثلا شکل شباہت ہے، تو کرتے کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا مجھے آتا کچھ نہیں ہے۔ تو بلی نے اسے کہا کہ میں سکھاتی ہوں تمہیں۔ تو بلی نے اسے کرتب سکھائے سارے، اسے لپکنا، جھپٹنا، جھپٹ کر لپکنا سب سکھایا، اس کو دوڑنا سکھایا، شکار کو قابو کرنا سکھایا، اس کو چیرنا پھاڑنا سکھایا، ہر کام بلی نے سکھایا۔ جب سست شیر، ناکارہ شیر، تنبل شیر نے سب کچھ بلی سے سیکھ لیا اور بھوکا بھی تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں دور کہاں جاؤں شکار کے لیے، یہ خالہ ہی سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو پہلا حملہ اسی پر کرتا ہوں۔ اور شیر نے جب جست لگائی، بلی پر حملہ کیا، تو بلی دوڑ کے درخت پر چڑھ گئی۔ شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا، ابھی تک نہیں آتا۔ خوب درخت پہ نہیں چڑھ سکا، نیچے سے حسرت سے دیکھ کے تو بلی کو کہتا ہے کہ تو نے دھوکہ کیا، سب کچھ نہیں سکھایا مجھے۔ تو بلی نے کہا کہ اگر سب کچھ سکھا دیتی تو آج اپنی جان کیسے بچاتی۔ تکفیری لشکر ہو بہو وہی چیز ہے کہ بلی نے شیر پالا تھا۔ پال تو دیتے ہیں لیکن قابو رکھنا اس کو مشکل ہے، خصوصاً بلی کے لیے۔ مثلا آل سعود جیسے مکار خاندان کے لیے ایک ایسا بے رحم لشکر بنا کر اور اس پر قابو رکھنا، پھر اپنے اختیار میں رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بنانے سے زیادہ مشکل کام قابو رکھنا ہے، اس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکے۔ اور خصوصاً جن لوگوں کو یہ ماموریت دی گئی تھی تکفیری لشکر کی، وہ صرف ان کے پابند نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اس لشکر کی تشکیل میں، بنانے میں بہت سارے اور چیزیں شامل رکھیں، اپنا بھی مفاد انہوں نے رکھا۔ جیسے بندر بن سلطان، اس نے اپنی بادشاہت کا نقشہ بھی اسی لشکر کے ذریعے سے عملی کرنے کی کوشش کی کہ یہی تکفیری لشکر آخر میں سعودی عرب پر حملہ کرے گا، مکہ مدینہ پر حملہ کرے گا، اور وہاں خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور بندر بن سلطان کی بادشاہت کا اعلان مکہ سے ہوگا۔ اور بندر بن سلطان کو چکمہ دے گیا ابو بکر بغدادی، جس نے اس کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ تیری بادشاہت کا اعلان مکہ میں کریں گے، لیکن وہ خود در حقیقت اپنی خلافت کے چکر میں تھا۔ بس ہر ایک کو دھوکہ دے رہا تھا اس تکفیری لشکر کے اندر۔ چونکہ یہ بھی مغربی منصوبے کے مطابق ہوا، یہ تکفیری لشکر ضروری تھا۔ کس لیے ضروری تھا یہ تکفیری لشکر؟ اسلامی تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے۔
اسلامی تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی و امامت و قیادت یعنی تشیع، نظریاتی تشیع مراد ہے میری، رسوماتی تشیع نہ۔ رسوماتی تشیع سے یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، گھبراتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے اتنے مخالف و دشمن بھی نہیں ہیں۔ نظریاتی تشیع کے دشمن ہیں۔ نظریاتی تشیع جس کے پاس نظام ہے، سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور سب سے بڑھ کر نظریاتی تشیع کے پاس جو سب سے بڑی ان مغربیوں کے لیے پریشان کن چیز ہے، عالمی نظام کا تصور ہے، عالمی نظام کا عملی تصور، عملی منصوبہ ڈھانچہ، کہ عالمی اقتدار، عالمی نظام برپا کرنا ہے مہدویت کی صورت میں، جس کی طرف حرکت باقاعدہ شروع ہو گئی ہے خالص اسلامی نظریے کے مطابق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک اصطلاح رائج ہوئی تھی جارج بش کے زمانے میں، ہلال شیعی، شیعی ہلال، چاند، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں، یعنی پہلی کا چاند کی شکل کا ایک ڈھانچہ مشرق وسطیٰ میں وجود میں آ گیا ہے، جس کی جغرافیائی شکل پہلی کے چاند جیسی ہے، گول، ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے پھر گھوم کے دوسرے اینڈ پر جا پہنچتا ہے۔ مراد ان کی کیا تھی اس ہلال شیعی سے؟ اس سے مراد یہ تھی کہ آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں، مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں اور تشیع کا علاقہ دیکھیں اور تشیع کی آبادی دیکھیں، وہ جمعیت دیکھیں، اور جہاں نظریاتی تشیع سار اٹھا کے مضبوط ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ نگاہ کریں تو وہ بالکل ایسی ہی شکل بنتی ہے، پہلی کے چاند کی شکل بنتی ہے مشرق وسطیٰ کے نقشے کے اوپر، اور وہ شکل یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک طرف سے یمن، سعودی عرب، ساتھ اس کے بحرین، پھر بحرین کے ساتھ آگے ایران، ایران کے بعد عراق، عراق کے ساتھ سرحد ملتی ہے سوریہ، اور شام کی سرحد ملتی ہے لبنان کے ساتھ۔ اگر آپ اب نقشہ جا کے دیکھیں کہ یمن سے شروع کریں اور لبنان تک، تو آپ کو پہلی کا چاند نظر آئے گا، یہ پہلی کا چاند جس کے دو کونے باریک ہیں لیکن درمیان سے بہت پھیلا ہوا ہے، چونکہ درمیان میں بالکل سینٹر میں ایران آتا ہے، اس ہلال شیعی کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ اصطلاح مغربیوں نے رائج کی، شیعی ہلال کے طلوع کی، کہ طلوع ہو چکا ہے، یعنی ایک طاقتور اسلامی نظام شیعہ کی قیادت میں مشرق وسطیٰ میں قائم ہو کر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس چاند نے بڑھنا ہے، آگے پورا ہونا ہے، ہر روز اس کے اندر اضافہ ہونا ہے اس چاند کے اندر۔ یہ اصطلاح شیعہ ہراسی کے لیے استعمال کی گئی تھی، تشیع کا خطرہ عربوں کے دل میں ڈالنے کے لیے، اور دیگر اسلامی مسالک اہل سنت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور وہ شیعی ہلال ہے، شیعہ قوم یا شیعہ مذہب و مکتب جو اہل سنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس کو انہوں نے استعمال کیا شیعہ ہراسی کے لیے، جس طرح مغرب کے اندر پیرس اور دیگر واقعات اسلام ہراسی کے لیے ہیں، اسلام سے ڈرانے کے لیے اہل مغرب کو یا دنیا کو، اسی طرح شیعہ کا خوف دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا۔ خوب، یہ ایک واقعیت ہے، جس طرح وہ پیش کرتے ہیں ہلال شیعی، وہ غلط تصویر ہے، لیکن اپنی جگہ ایک واقعیت ہے کہ اسلامی تہذیب ایک عالمی نظام لے کر حرکت میں آئی ہے، اور ایک نقطے پر نظام قائم کر کے اب تدریجاً یہ تہذیب آگے بڑھ رہی ہے۔ مقصود اس تکفیری لشکر سے اس کو توڑنا تھا، اس کی کمر توڑنا، اس کو ختم کرنا۔ تکفیری لشکر کا صرف ایک سنگل ایجنڈا تھا کہ آپ نے تشیع کی کمر توڑنی ہے، نظریاتی تشیع کی کمر توڑنی ہے۔ نظریاتی تشیع کا مرکز ایران میں تھا، اور نظریاتی تشیع کا مضبوط ترین بازو لبنان میں تھا۔ یہ بازو اس پیکر سے متصل تھا سوریہ کے ذریعے، چونکہ لبنان کی سرحد ایران سے نہیں ملتی، سوریہ سے ملتی ہے۔ سوریہ بیچ میں شام اہم کردار ادا کر رہا تھا لبنان اور ایران کے درمیان ارتباط کے لیے،
لہٰذا انہوں نے یہ بازو کاٹنے کے لیے کہ پہلے تشیع کا بازو کاٹا جائے، نظریاتی تشیع کا بازو قلم کیا جائے، جس طرح آپ سنتے ہیں مصائب کے اندر کہ کربلا میں حضرت عباس کے پہلے بازو کاٹے گئے. دلاور انسان بازوؤں کے سہارے سب کچھ کرتا ہے، پہلا حملہ اس کے بازو پر ہے کہ اگر بازو کاٹ جائیں تو بازوؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی کام انہوں نے انقلاب اسلامی کے ساتھ کیا کہ پہلے اس کا طاقتور بازو کاٹا جائے. بازو کاٹنے کے لیے حزب اللہ کے لیے اندر جو بحران کھڑے ہوئے لبنان کے اندر وہ الگ ہیں، لیکن سوریا کا بحران صرف اس لیے تھا کہ یہ بازو کٹ جائے اپنے پیکر سے، اور اس طرح پیکر بھی کمزور ہو جائے گا چونکہ توانا بازو اب نہیں ہے اس کا، اور بازو بھی شل ہو جائے گا چونکہ اس کا رابطہ اپنے پیکر کے ساتھ جسد کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ ان کا مکر تھا، مکروا و مکر اللہ. جو کچھ انہوں نے سوچا تھا اس کے الٹ ہوا. نہ صرف یہ کہ سوریا ایک شریان تھا نظریاتی بازو اور پیکر کے درمیان، شریان کا کام دے رہا تھا، اس کا نتیجہ ان کا یہ ہوا بازو کاٹنے گئے. بازو کاٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود سوریا ایک مضبوط بازو بن گیا. پہلے ایران فقط پل کے طور پر سوریا کو نگاہ کر رہا تھا، اب سوریا پل نہیں رہا بلکہ اب سوریا بھی خود ایک مضبوط بازو بن گیا ہے اس ہلال کا یا اس نظام کا. یہ غلط طور پر انہوں نے عربوں کے ذہنوں میں ڈالا، چونکہ یہ عرب اعلی کار ہیں، ان کی پیدائش ہی فتنے کے ذریعے سے ہوئی ہے. عثمانی حکومت توڑ کر، ایک سلطنت مسلمانوں کی توڑ کر یہ ممالک بنائے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ اعلی کار کا رول ادا کیا. امت اسلامیہ کے اندر جتنے فتنے شروع ہوئے اس سب میں عربوں نے اہم رول ادا کیا، بالخصوص سعودی عرب اور امارات نے، پھر بعد میں ان میں قطر اور کویت بھی شامل ہوئے. اس وقت ان کی یہ ماموریت ہے کہ آپ نے اسلامی تہذیب کی کمر توڑنی ہے، اسلامی تہذیب جس کا پرچم تشیع کے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف سے آل سعود ایک ایکسپائر ٹول ہے جس کی مدت ختم ہو چکی ہے. یہ تھانے دار بوڑھا ہو گیا ہے، ناکارآمد ہو گیا ہے. چینج کرتے ہیں تھانے دار، تازہ نفس، جوان اور موجودہ حالات کے مطابق نیا بندہ چاہیے ان کو، یا نیا سلسلہ چاہیے. چونکہ ابھی موجودہ صورت میں ایک رقیب پیدا ہوا ہے مقابلے کے لیے، اس رقیب کو میدان سے ہٹانے کے لیے مشرق وسطیٰ کی تبدیلی شروع ہوئی. 9/11 سے باقاعدہ طور پر مشرق وسطیٰ کی تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہے، اعلانیہ طور پر، نہ کہ کوئی چھپی ڈکی چھپی سازش کے ساتھ. اعلانیہ طور پر اعلان ہوا کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا ہے، سیاسی نقشہ. بڑے ممالک کو تقسیم کرنا ہے، چھوٹے ممالک کو بڑے میں ضم کرنا ہے، اور 11 ملک جدید مشرق وسطیٰ کے اندر قائم کرنے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو باقاعدہ طور پر امریکی تھنک ٹینکس میں بنی ہے، نشر ہوئی ہے، اور ان کے میگزینز میں، جرنلز میں باقاعدہ اشاعت ہوئی ہے، پڑھائی جاتی ہے. ابھی بھی ان کے سیاسی کالج یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کو 11 ملک نئے اس کے اندر جو موجود ہیں، ان کے علاوہ 11 ملک اور یہاں پر بننے ہیں. عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 4 میں عراق کو تقسیم کرنا ہے، سعودی عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ایران کو اتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ترکی کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح سے ہے، صرف پاکستان ترکی کا اس سے جدا ہوگا، ایک تقسیم ضمنی اس کے اندر ہوگی، کچھ علاقہ کردستان کا. یہ نقشہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ عمل ہونا ہے، اور یہ آخری کام ہے جو ان عرب ایکسپائر خاندانوں سے لیا جا رہا ہے، جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، ناکارآمدی ثابت ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جس نظام کو عالمی نظام بنانا چاہتا ہے وہ لبرل ڈیموکریسی ہے، اور عرب ممالک کے اندر جو نظام ہے وہ ایک بہت ہی بیہودہ قسم کی بادشاہت ہے، بہت ہی غیر معقول قسم کا نظام ہے عرب ممالک کے اندر.
بادشاہت کی بہت ہی مسخ شدہ شکل ہے، بہت نامعقول طریقہ کار ہے عرب ملکوں کے اندر جو طرز حکومت ہے، یہ لبرل ڈیموکریسی کی روح سے سازگار نہیں ہے۔ اور امریکی منافقت یہیں سے کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک طرف سے جمہوریت اور حقوق بشر کا نعرہ لگاتا ہے اور دوسری طرف سے عرب ممالک اور عرب حکمرانوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ منافقت اب کھلتی ہے، اس کو امریکہ کو دھونا چاہتا ہے، یہ دبا صاف کرنا چاہتا ہے۔ اوباما اس لیے آیا تھا کہ اس کے دور میں یہ کام ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا، چونکہ پھر رکاوٹیں اس کی راہ میں آگے موجود تھیں۔ آل سعود کی یہ آخری ماموریت ہے کہ شیعی نظریاتی ہلال توڑنا، تکفیری لشکر سے توڑو، جس سے بھی توڑو۔ باہر کیف ایک سزا ہے ابھی سعودی عرب کے لیے، جس طرح ایک چودھری ہوتا ہے کسی علاقے کا، اسے ماموریت دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کو جا کر ذرا اس کی ناک خاک میں رگڑو، اس کی کمر توڑو، اس کو بے آبرو کرو۔ یہ اپنے بندے بھیجتا ہے اور پٹ جاتے ہیں، وہ چودھری نے جو پالے ہوتے ہیں مشٹنڈے، یہ جاتے ہیں، لیکن آگے اس سے بھی تکڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پٹائی لگا دیتے ہیں، یہ پٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو اوپر آقا ہے جس نے چودھری کو یہ تھانے دار کو یہ ماموریت دی تھی، تھانے دار اگر یہ کام نہ کر سکے اپنے مسٹنڈوں کے ذریعے سے، تو سزا کے طور پر اسے کہتا ہے کہ اب خود جاؤ، جا کر یہ کام کرو۔ اس وقت سعودی عرب کو سزا کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کیا، تکفیری لشکر بنایا، اس لیے بنایا تھا کہ تشیع کا خاتمہ ہو تکفیری لشکر کے ذریعے۔ تکفیری لشکر کی جو درگت عراق میں بنی ہے وہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یہ دہشت و وحشت کا لشکر جس طرح سے رسوا ہوا ہے اور پٹا ہے عراق کے اندر، جو رسوائی ان کی ہوئی ہے وہ میڈیا نہیں بتاتا، منعکس نہیں کرتا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس لشکر وحشت کی عراق کے اندر۔ اور معلوم ہو گیا کہ وہ ان کا ایک غبارہ تھا، وہ لشکر جو تکفیری لشکر بڑا خوفناک دہشتناک بنایا تھا، ایک ہوا کا غبارہ تھا جو پھٹ گیا، ختم ہو گیا، اب ناکارآمد ہے۔ لہٰذا تھانے دار کو کہا کہ تمہیں اتنا کچھ دیا کہ یہ کر کے دکھاؤ ہمیں، جب نہیں کیا تو اب خود اٹھو۔ یاد ہوگا آپ کو غالباً 2 سال قبل، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، آپ کی خدمت میں یہ بیان ہوا تھا کہ آگے آنے والی جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی۔ 2 سال قبل یہ، اور ضروری نہیں کہ یہ جنگ ایران میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، ممکن ہے کسی تیسری سرزمین پر یہ جنگ ہو۔ خوب ایسے ہی ہو رہا ہے، یمن کی سرزمین پر جو جنگ ہو رہی ہے، اصل نبرد انہی دو کے درمیان ہے، لیکن جو میڈیا اس کو رخ دیتا ہے وہ غلط رخ ہے۔ میڈیا منافقت کرتا ہے اور فضلہ خوری کا حق ادا کرتا ہے۔ جو نمک کھاتے ہیں نمک حلال نہیں کر سکتے، لیکن جو فضلہ کھاتے ہیں فضلہ حلال کر رہے ہیں۔ وہ یہ عجیب بات ہے کہ نمک خار نمک حرام ہو گئے ہیں، نمک حلالی نہیں کی، لیکن فضلہ خار سارے فضلہ حلال کیا انہوں نے۔ میڈیا نے کھایا، سعودی عرب سے سیاستدانوں نے کھایا، ان لشکروں نے کھایا، جماعتوں نے کھایا، سیاستدانوں نے کھایا۔ یہ جتنے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بیانات دیے تھے، یہ بیانات در حقیقت منڈی میں بولی تھی۔ مثلا ایک کہتا ہے فوج بھیجو، ایک کہتا ہے نہ بھیجو۔ یہ جو کہتا ہے نہ بھیجو یعنی مجھے بھی پیسے دو۔ اس اصطلاح کو سمجھیں آپ، اس ٹرم کا مطلب کیا ہے؟ مثلا پارلیمنٹ میں ایک پارٹی آ کر کہتی ہے کہ ہمیں فوج نہیں بھیجنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی کچھ دو، آپ سارا ان کو دے دیا تم نے، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہمیں نہیں دو گے تو ہم بھی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار۔ یہ در حقیقت یہ ڈرامہ تھا جو انہوں نے کیا۔ باہر کیف سعودیہ نے خرچ کیا تمام بیت المال، اپنی سرزمین کا تیل انہوں نے شیطانی راہ میں خرچ کیا، اس سے ہر وہ قدم اٹھایا جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے ضرر میں تھا، ہر قدم اٹھایا، اقتصادی نقصان پہنچایا۔ آپ دیکھیں اس وقت بحرانوں کے دنوں میں تیل کی قیمتیں کتنی گر گئیں۔ $160 پر بیرل تیل بک رہا تھا اور وہ $52 تک آیا، یا شاید 49 تک آیا ہے، $49 تک گرا ہے۔ $160 سے گر کے
$49 پہ پہنچا ہے تیل. یہ سعودی عرب نے اپنے تئی ضرب لگائی ہے ایران کو کہ ایران پر پابندیاں ہیں. یعنی یہ بھی جنگ تھی کہ ایران پر پابندیاں ہیں, ویسے ہی تیل نہیں بکتا, جو تھوڑا بہت بکتا ہے وہ بھی $160 میں نہ بکے بلکہ $49 میں بکے, جس سے ایران کا روزمرہ کا نظام بھی نہ چل سکے. یہ بھی ایک جنگ تھی اور ایک بڑا کامیاب وار تھا سعودی عرب نے ایران کے اوپر کیا, مؤثر رہا وہ بھی, چونکہ واقعاً ایرانی اقتصاد کو اس وار نے بہت نقصان پہنچایا. اور یہ جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, اس کے اندر اس وار کا, اس ضرب کا بڑا اہم دخل رہا ہے. اب سعودی عرب کو یعنی گویا کان کھینچے گئے کہ تھانے دار اٹھو, خود شروع کرو, تمہارے بندوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تکفیریوں نے کچھ بھی نہیں کیا, جو لشکر تم نے بنایا تھا وہ تو پٹ گیا, چونکہ تم نے باری رکھی ہوئی تھی کہ یہ لشکر پہلے سوریہ, پھر عراق اور پھر ایران پر چڑھائی کرے گا اور خاتمہ کر دے گا, اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی ساری داستان. یہ تو الٹ ہو گیا, یہ لشکر تمہارا وہیں ڈھیر ہو گیا, نابود ہو گیا, نیست ہو گیا. جس طرح خوارج کا لشکر نہروان میں ختم ہو گیا, یہی نہروان عراق دوبارہ نہروان ہے اس لشکر خوارج کے لیے کہ انشاءاللہ آخری اس کے باقی ماندہ خوارج بھی عنقریب ختم ہونے کے قریب ہیں انشاءاللہ. اب یہ تھانے دار کہ خود کرو جا کر یہ کام, اور اس لیے یہ کام کیا کہ دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک آل سعود سے جان چھوٹ جائے گی ان کی, جس کو خود چاہتے ہیں کہ ایکسپائر ہے ابھی یہ, اب مزید نئے عالمی نظام میں یہ خاندان کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. یہ سابقہ زمانوں کے کارآمد مہرے تھے, سڑے ہوئے مہرے ہیں, ختم مہرے ہیں, ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسے ہی مفت میں نہ بدل دیں, بلکہ ان کو بدلنے کے لیے بدلتے ہوئے جاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. جس طرح یہ خودکش بمبار ہیں, خودکش حملہ ہے, سعودی عرب نے یمن پر خودکش حملہ کیا ہے کہ خودکش سب سے پہلے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو اڑاؤں گا تو چند ایک اور بھی ساتھ اڑ جائیں گے. یہ خودکش حملہ سعودی عرب نے یمن کے اوپر کیا ہے, اور خودکش حملے میں اور کوئی مرے نہ مرے خودکش ضرور مرتا ہے, یہ طے ہے. اس حملے میں بھی یہ خودکش حملہ ور یہ یقیناً نابود ہو جائے گا. یمن اپنی جگہ قائم رہے گا, لیکن یہ خودکش اسی حملے کے ذریعے سے نابود ہو جائے گا. خوب, یہ ماموریت انجام دے رہا ہے یہ خاندان, منحوس خاندان. یمن کی جو صورتحال ہے اس میں عام رائے کے مطابق یہ اصطلاح جو میں نے استعمال کی مشرق وسطیٰ, جدید مشرق وسطیٰ تشکیل پانا ہے, یہ جارج بش کی مشاور خاتون, پہلے سیکیورٹی ایڈوائزر اور بعد میں اس کے دوسرے ٹینیور میں وزیر خارجہ جس نے عہدہ سنبھالا, کونڈلیزا رائس. اس عورت نے صراحت سے یہ اعلان کیا تھا اور ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہونے جا رہا ہے, یہ تبدیلیاں اور یہ حملے اور یہ مار دھاڑ اور قتل و غارت, یہ وہ درد ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے. جب عورت بچہ جنتی ہے, پیدا کرتی ہے, تو شدید درد ہوتا ہے اس کو, تکلیف, اور یہ تکلیف ضروری ہے بچے کی پیدائش کے لیے, ماں کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. اس کونڈولیزا رائس کی یہ اصطلاح تھی کہ ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے, نیا مشرق وسطیٰ جنم لے رہا ہے, اور نیا مشرق وسطیٰ اسی مشرق وسطیٰ سے جنم لے رہا ہے. یہ ماں ہے, ماں درد میں مبتلا ہوگی تو بچہ دنیا میں آئے گا, اس لیے یہ درد اسے برداشت کرنا ہوگا. اس نے یہ تسلی دی ان عربوں کو کہ نیا مشرق وسطیٰ بننے کے لیے تمہیں یہ درد تحمل کرنا پڑے گا. نیا مشرق وسطیٰ جنم لے رہا ہے. نیا مشرق وسطیٰ امریکی ڈیزائن کے مطابق وہ مشرق وسطیٰ جس میں نظام حکومت لبرل ڈیموکریسی ہے, اور یہی مورے, یہی خاندان, انہی کی نسلیں جو پہلے شیخ و شیخزادے اور شاہ و شہزادے تھے, اب یہ آئیں گے, سیاسی پارٹیاں بنائیں گے اور ان کے درمیان انتخابات ہوں گے اور پھر جمہوریت ہوگی, اور یہ
آئے دن ہر عرب ملک کے اندر جمہوری اقدار فروغ پائیں گی اور جمہوری پرچم لہرائیں گے، اور یہی شہزادے جس طرح پاکستان میں فیوڈل تھے، لینڈ لارڈ تھے، اب وہ منتخب ہو کے آتے ہیں۔ پہلے منتصب ہوتے تھے انگریزوں کی طرف سے غلام، اب یہی غلام منتخب ہو کے آتے ہیں، چونکہ جمہوریت کو ڈیزائن ایسے کرو کہ پھر بھی لینڈ لارڈ کا بیٹا ہی الیکشن میں الیکٹ ہو کر وہی آئے۔ اس طرح کی جمہوریت عرب ممالک کے اندر قائم ہوگی کہ یہی شہزادے اور یہی سارے دوبارہ جمہوریت کے نظام میں آئیں گے۔ یہ عرب دنیا کا نیا نقشہ ہے امریکی پسند کے مطابق، اور امریکہ نے یہ کام کیا ہے کہ اس میں تشیع کو حذف کیا ہے۔ جس طرح تکفیری لشکر نے، داعش نے نقشہ شائع کیا عراق اور شام کا، جس میں کربلا، نجف اور یہ شہر ہیں ہی نہیں، ان کے نام ہی بدلے ہوئے ہیں۔ کسی شہر کا نام صلاح الدین ہے، کسی شہر کا نام مثلا کسی اور تاریخی شخصیت کے نام پر ہے۔ کربلا و نجف غائب ہیں اس نقشے سے، محو ہیں اس سے۔ بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہاں تک کہا ہے، داعش نے ایک اپنے دعویٰ میں یہ کہا ہے کہ کعبہ بھی ختم ہونا چاہیے، چونکہ ان پتھروں نے لوگوں کو خدا سے دور کر دیا ہے۔ یہ پتھر ڈھانے ہیں، کعبہ ڈھانا ان کے اہداف میں سے ہے کہ مکہ کے اندر مسجد ہوگی، کعبہ بیچ میں نہیں ہوگا، چونکہ چومتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو لوگ چومتے ہیں وہ نابود ہو جانی چاہیے، وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اسلامی تہذیب کا انہدام اس لشکر کے اہداف میں سے تھا اور آل سعود کے اہداف میں سے تھا۔ انہوں نے تمام مظاہر اسلامی تہذیب کے سارے نابود کر دیے ہیں، اور اس کی جگہ پر انہوں نے اپنے محل بنا لیے، ہوٹل بنا لیے اور کاروباری مراکز بنا لیے۔ یہ خود کش حملہ سعودی عرب نے یمن کے اوپر کیا۔ یمن کی صورتحال تھوڑی سی دوسرے ممالک سے مختلف ہے، یعنی یہ مصر جیسا قیام نہیں ہے اور ٹیونس جیسی صورتحال نہیں ہے، یہ حتی لیبیا جیسا بحران بھی نہیں ہے۔ یمن کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یمن میں جو ترکیب ہے جمعیت کی، اس کے مطابق اہل سنت ہیں، شافعی مذہب ہیں، اور شافعی مذہب سعودی اثر رسوخ میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی جمعیت شیعہ ہیں، زیدی شیعہ، اور ان کے ساتھ کچھ اسماعیلی شیعہ ہیں۔ زیدی شیعہ یعنی چار امامی، آپ لوگوں کے ساتھ چار اماموں تک وہ شریک ہیں، اثنا عشری شیعوں کے ساتھ ان کا رشتہ چار ائمہ میں فقط جڑتا ہے، باقی وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین تک وہ امام مانتے ہیں، اس کے بعد زید بن علی کو وہ امام مانتے ہیں، اور اولاد زید بن علی یا ہر وہ شخص جو خاندان امام حسین علیہ السلام سے ہو اور شمشیر بکف ہو، قیام کرنے والا ہو، ان کی امامت کی شرط یہ ہے کہ خاموش امام ہمارا امام نہیں ہو سکتا، مجاہد، مبارز، شمشیر بکف، اہل قیام ہمارا امام ہوگا۔ یہ ان کی شرائط میں سے ہے، اور وہ چلا آ رہا ہے ان کا امامت کا سلسلہ۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی غالباً 1930 لگ بھگ اس عرصے میں، 1930 یا 40 کے درمیانی عرصے تک یمن میں امامت کا نظام رہا ہے، اپنا ان کا جو نظریہ تھا، اور وہ صدر یا بادشاہ نہیں کہتے تھے بلکہ امام کہتے تھے، اپنے سربراہ کو امام کہتے تھے۔ وہ اپنا امامت کا کنسیپٹ جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، امامت کے معتقد لوگ تھے۔ بعد میں جب جنگ عظیم میں مشرق وسطیٰ کی نئی ڈیزائننگ ہوئی تو یمن میں بھی تبدیلی آئی اور جمہوریت آئی، اور پھر یمن تقسیم ہوا دو حصوں میں، شمالی جنوبی میں، اور دوبارہ متحد ہوا۔ اس میں ایک بڑی تعداد یہ شیعہ رہتے ہیں، چار امامی، اس کے بعد 6 امامی شیعہ ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے اقلیت میں اثنا عشری ہیں۔ اہل سنت شافعی مذہب ہیں۔ اہل سعودی کا جو رسمی مذہب ہے وہ حنبلی ہیں، امام حنبل کے پیروکار ہیں۔ شافعی قبول نہیں کرتے، شافعی قریب ہیں، تشیع کے نظریاتی طور پر اہل سنت کے مسالک میں سے عقیدتی قربت شافعی کو زیادہ ہے تشیع کے ساتھ۔ شافعی، امام شافعی کی تعلیمات ایسی ہیں کہ زیادہ قریب ہیں
تشیع کے. یہ وہاں کی جمعیت ہے مسلکی لحاظ سے، لیکن سیاسی طور پر یمن دوسرے خطوں سے مختلف و منفرد ہے. یمن میں مشرق وسطیٰ ان کے بقول کہ یہ درد جو ہو رہا ہے مختلف ممالک میں، بحران ہیں و تکلیفیں ہیں، کونڈولیزا رائس کے مطابق ایک نیا مشرق وسطیٰ جنم لے رہا ہے، امریکی پسند کا بچہ پیدا ہوگا، اور اس میں پھر یہ عرب دنیا ایک نئی تنظیم نو کے تحت وجود میں آئے گی، ڈیموکریسی ہوگی اس کے اندر اور گہوارہ ہوگا. اگر آپ نے نیا مشرق وسطیٰ دیکھنا ہے، دبئی انہوں نے اس کے لیے سیمپل لگایا ہے، دبئی کو ماڈل بنایا ہے انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ نیا مشرق وسطیٰ کیا ہوگا. اور دبئی جو ایک جنگل ہے، برج کا، عمارتوں کا ایک برج ہے، کاذب و جھوٹی تہذیب، مغربی تہذیب مشرق میں آ کر جو نقشہ بناتی ہے وہ دبئی بنتا ہے. دبئی کو انہوں نے پوری عرب دنیا کے لیے ایک ماڈل بنا کے پیش کیا ہے کہ اگر یہ تبدیلی آ جائے، نیا مشرق وسطیٰ بن جائے، تو پورا عرب دنیا دبئی بن جائے گا. اور اس وقت دبئی سن کر ہی سب کی رال ٹپکتی ہے. پہلے وہ لوگ جو برطانیہ یا سوئٹزرلینڈ یا دیگر جاتے تھے، اب دبئی جاتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستانی سیاستدان یا پاکستانی وڈیرے اب دبئی جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے دبئی جاتے ہیں، رہائش کے لیے دبئی جاتے ہیں، عیاشی کے لیے دبئی جاتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. دبئی اس وقت دنیا کا سب سے ماڈرن سوسائٹی بنایا ہے انہوں نے، کاذب طور پر، حقیقی نہیں ہے. بلکہ پہلے جس طرح ایک اقتصادی بحران آیا اور دبئی میں ڈوبے سارے سرمایہ دار، ایک بحران عنقریب دبئی میں دوبارہ پیدا ہونے والا ہے، جس میں پھر وہی شاید پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دبئی میں ایک اقتصادی بحران پیدا ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاذب اقتصاد ہے، جھوٹی اقتصاد ہے، ایسی اقتصاد ہے جس کے روٹس نہیں ہیں، شاخیں ہیں، پھل ہے، پھول ہیں، جڑیں نہیں ہیں. جیسے قرآن شجرہ خبیثہ بیان کرتا ہے نا، شجرہ خبیثہ اسی کو کہتے ہیں کہ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اگا ہوا ہے، جڑیں نہیں ہیں، برخلاف شجرہ طیبہ کے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، راسخ ہیں اور اس کو ثبات حاصل ہے. بہرکیف یہ دبئی ایک شہر نہیں ہے، دبئی عالمی مغربی نظام کا مشرقی سیمپل لگایا ہے انہوں نے کہ اگر آپ لوگ امریکی تہذیب اپنا لو، آپ کے شہر، آپ کی گلیاں، آپ کی رہائشیں، آپ کے مکانات، آپ کے مارکیٹیں، آپ کے ماحول، سڑکیں، یہ سب دبئی بن جائے گا. مصنوعی اور عارضی اور کاذب چیز بنی ہوئی ہے سب دبئی کے اندر. اور سب سے بڑے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو دبئی میں اپنا جمع ہوا سرمایہ تجارت اٹھا کے دبئی میں جا کر لگاتے ہیں. باہر کے اب جیسے علامتیں بتاتی ہیں، شواہد بتاتے ہیں کہ دبئی میں ایک بڑا بحران دوبارہ سار اٹھانے کے قریب ہے. بعض گھنٹیاں بجا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں سرمایہ داروں کو کہ خبردار، پھر تمہاری کشتی الٹنے والی ہے دبئی کے اندر. اور یہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا چونکہ کاذب ہے، یہ تہذیب کاذب ہے جو دبئی میں قائم کی جا رہی ہے. غرض یہ کہ دبئی ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ انہوں نے بنایا ہے عربوں کی رال ٹپکانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ مغربی تہذیب جمہوریت کی طرف آ جاؤ تو یہ ملک تمہیں بنا کر دیں گے ہم. اس طرح کا نظام تمہارا بن جائے گا جو مغرب سے زیادہ خوبصورت ہے دبئی اس وقت. چونکہ اس وقت مغربی بھی آتے ہیں دبئی سیر سپاٹے کے لیے اور عیاشی کے لیے. پہلے ان کے شہر زیادہ خوبصورت تھے، اب دبئی ان سے زیادہ خوبصورت. دنیا کی بلند ترین عمارت یہاں پر ہے، دنیا کی مہنگی ترین عمارت یہاں پر ہے، دنیا کا فاسد ترین لوگ یہاں پر ہیں، دنیا کا سب سے لچر ماحول یہاں پر ہے، دنیا کا سب سے مہنگا پرفیوم یہاں پر ہے، دنیا کا سب سے مہنگا گھوڑا یہاں پر ہے، اور دنیا کا سب سے بیوقوف گدھا بھی دبئی کے اندر موجود ہے. دبئی میں جوا، دنیا کا سب سے بڑا جوا دنیا کا دبئی میں ہوتا ہے. اور اتنا بڑا جوا کہ ایک عرب شیخ جوئے میں جو الحیات برانچ ہوٹل ہے، الحیات نہیں، حیات ہوٹل ایک چین ہوٹل ہے، پوری دنیا میں ہے،
مغربی کمپنی ہے، اس کا ایک مالک عرب ہے، یہ ہار گیا اور ہوٹل بھی ہار گیا، کھربوں کے حساب سے جوئے میں ہارا، اور از جملہ جو ساتھ ایک چیز وہ ہار گیا، اپنی بیوی بھی جوئے میں ہار گیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا کیسینو جوا یہاں پر ہوتا ہے۔ باہر کے اب یہ اس طرح بنانے جا رہے ہیں، دنیا کی بڑی چیز، دنیا کی ہر بڑی برائی دبئی کے اندر قائم ہوگی تاکہ نیا مشرق وسطیٰ بنے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، وقت نہیں میں ان سب کی تشریح کروں آپ کی خدمت میں۔ باہر کے کونڈولیزا رائس کے مطابق نیا مشرق وسطیٰ جنم لے رہا ہے، نیا مڈل ایسٹ جنم لے رہا ہے، درد ہوگا اور تمہیں تحمل کرنا ہوگا، اور یہ اس کا ایک سٹیپ ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران سعودی جنگ ہے، یعنی دو عرب و عجم کی جنگ ہے، دو تہذیبیں ہیں، ایک عرب ایک عجم، اس کی جنگ ہے، کہ عموماً پاکستان کے اندر یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ ایران اور سعودیہ کی جنگ ہے۔ اگرچہ ایران اور سعودیہ دونوں اس جنگ میں ہیں، شامل ہیں، لیکن ایران سعودیہ جنگ نہیں ہے، یا عرب و عجم جنگ نہیں ہے۔ جنگ ضرور ہے، ایران بھی اس جنگ میں شامل ہے اور سعودیہ بھی اس جنگ میں شامل ہے، لیکن دونوں کی حیثیتیں بالکل مختلف ہیں۔ اصل جنگ ایران سعودیہ نہیں ہے، اصل جنگ اسلام اور مغربی تہذیب کی ہے۔ ایران پرچمدار ہے، علمبردار ہے اسلامی تہذیب کا۔ اسلامی تہذیب اپنی خاص اصطلاح کے مطابق، رسومات اس کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں رسوماتی مذہب ہے، خواہ شیعہ ہو یا سنی، وہ نہیں ہے اس کا حصہ اسلامی تہذیب کا۔ اسلامی تہذیب سے مراد اسلامی مکتب، اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی سیاست، اور بالخصوص اسلام کا عالمی نظام۔ اس وقت دنیا عالمی نظام کی منتظر ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ یہ طے ہے کہ دنیا پر اب ایک نظام قائم ہوگا، یہ ٹکڑیاں ختم ہوں گی، جزیرے ختم ہوں گے، ایک عالمی نظام قائم ہوگا۔ پہل جو کرے گا، جو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا نظام چلے گا۔ ساری دنیا منتظر ہے عالمی نظام کے قیام کے لیے۔ عالمی نظام دو ہیں اس وقت، ایک مغرب کے پاس ہے، مغربی تہذیب، مکمل انہوں نے جامع نظام بنا کے دنیا کو پیش کیا ہے اور اس کو ٹھونس بھی رہے ہیں، اور ایک اسلام کے پاس ہے عالمی نظام۔ اس عالمی نظام کی تفسیر و تشریح تشیع کے پاس ہے۔ امامت کا نظریہ، مہدویت کا نظریہ، اور مہدویت یعنی امامت کا آخری غلبہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے، ایھا المنتظرون۔ ظہور چلمن سے باہر آنے کو نہیں کہتے، ظہور غلبے کو کہتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کی ٹرم ہے۔ ظہور کا مطلب ہوتا ہے غلبہ۔ ظہور امام یعنی امامت کا غلبہ تمام ادیان پر۔ قرآن میں ظہور کا ذکر ہوا ہے کہ آپ کی ماموریت ہے ظہور۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر و دین حق دے کر، تاکہ یہ رسول اس دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ عطا کریں۔ لیکن یہ غلبہ مشرکین کو پسند نہیں ہے، ان کے لیے گران ہے یہ غلبہ، اور یہ وہی غلبہ ہے ظہور لیظہرہ، یعنی غلبہ دیں۔ ظہور غلبہ ہے نظام دین کا، اور نظام دین منحصر ہے امامت کے اندر، فقط امامت کے اندر۔ امامت کے علاوہ کوئی شکل دین کی ہو وہ طاغوتیت ہے، وہ گمراہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو جس لبادے میں لے آئیں، کسی بھی شکل میں وہ نظام بنا سنوار کے میک اپ کر کے لے کر آئیں، وہ اسلامی نہیں ہے۔ منحصراً قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ فقط امامت ہے۔ امامت کا نظام، خوب یہ نظام امامت، اس کے ظہور کا نام غلبہ ظہور ہے، اس کے غلبے کا نام ظہور ہے، اور یہ پرچم ہے اس وقت
ایران کسی کی جنگ نہیں لڑ رہا. یہ نہیں ہے کہ ایران معمور ہے، اس کے اوپر مافوق کوئی اور طاقت بیٹھی ہوئی ہے سوائے خدا کے. بھلے ایران ایک جنگ لڑ رہا ہے جو اس نے انقلاب سے آغاز کر دی ہے پوری عالمی طاقتوں کے خلاف، اور چھپاتا بھی نہیں ہے، کھل کے کہتا ہے کہ ہماری جنگ استکباری نظام کے خلاف ہے، طاغوتی نظام کے خلاف ہے، کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں، کسی مسلمان قوم کے خلاف نہیں، عرب و عجم کے خلاف نہیں ہے. یہ جنگ ہے، تہذیب کی جنگ ہے، دین کی جنگ ہے، کفر کے خلاف دین کی جنگ ہے، طاغوتیت کے خلاف. اور وہ مقابلے میں بھی مغرب ہے، مقابلے میں امریکہ ہے، مقابلے میں امریکہ اعلی کار ہیں سارے. سعودی عرب اس جنگ میں ایک اعلی کار کے طور پر داخل ہوا ہے، اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. یمن میں اعلی کار ہے، امریکی جنگ لڑ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب جنگ میں کودا، جارحیت اس نے شروع کی، ساتھ ہی سلامتی کونسل نے یمنیوں پر پابندی لگا دی. یمنیوں پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ ان کو اسلحہ نہیں دیا جا سکتا، اور سعودیہ کو خود اسلحہ دے رہا ہے، اسرائیل اسلحہ دے رہا ہے، باقی تمام ممالک 10 ملک رسماً اس جنگ کے اندر شامل ہیں، اور ترکی، سوڈان اور مصر. پاکستان باقاعدہ طور پر کر رہا ہے مدد ان کی، لیکن پارلیمنٹ میں اعلان ہوا کہ ہم کریں گے نہیں. ظاہر ہے وہاں ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کی مشاورتی مدد ہو رہی ہے، یا آگے بڑھ کر ممکن ہے اور بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودیہ نے پاکستان میں مؤثر طبقہ خریدا ہوا ہے پیسے کے ذریعے سے، یہ سب بکا ہوا مال ہے. سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما، حکمران سب کے سب خریدے ہوئے ہیں. اور یہ بات آپ کے سامنے ہے، اس وقت موجودہ حکومت اور اس کے حکمران سعودیہ کے کتنے مرہون منت ہیں. اس لیے وہ بولتا ہے، جو سعودی مال ان کی زبان سے بولتا ہے. اور سعودیہ نے یمن پر جارحیت شروع کی ہے، کہتے ہیں حرمین کا دفاع کریں گے ہم. سعودیہ نے حملہ کیا یمن پر، اور دفاع خطرے میں کون پڑ گیا ہے؟ حرمین. یہ حرمین، پاکستانی حرمین کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. یعنی یمن میں ہے حرمین، آپ کس حرم کی بات کرتے ہیں؟ وہی فضلہ ہے جو بول رہا ہے دینی سیاسی جماعتوں کے منہ سے بھی، اور سیاسی لیڈروں اور میڈیا اور ہر ایک کی زبان سے. ایران اس جنگ میں شامل ہے، لیکن جس طرح خب ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، شامل بھی ہے، لیکن کسی کی جنگ نہیں لڑ رہا، اور سعودیہ کے خلاف بھی نہیں لڑ رہا. ایران کی جنگ سعودیہ سے نہیں ہے، ایران کی جنگ مغرب سے ہے، اور ایران نہیں ہے. اصل میں یہ بھی تصریح کر دوں کہ اس جنگ میں ایران شامل نہیں ہے، اس جنگ میں انقلاب شامل ہے. یہ انقلاب جنگ میں کودا ہے، نہ ایران. چونکہ ایران میں اس وقت بھی رفسنجانی صاحب کا گروپ اور ان جیسے لوگ ہیں جو سرے سے ان کاموں کے حامی نہیں ہیں. ایران نہیں ہے جنگ میں ملوث. یہ سب اپنی سوچ کی اصلاح کر لیں سارے. ایران میں 2009 میں جو فتنہ شروع ہوا، اس فتنے کے اندر ایران پرستوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، نہ غزہ نہ لبنان، جانم فدائے ایران. ہم نہ غزہ کے حامی ہیں نہ لبنان کے حامی ہیں، ہماری جانیں ایران پر فدا ہیں. یہ ایران ہے. ایران ایران کا حامی ہے. ایران نہ غزہ میں جنگ لڑ رہا ہے، نہ لبنان میں جنگ لڑ رہا ہے، نہ سوریہ، نہ عراق میں. جو جنگ عراق میں اگر کوئی گیا ہے تو انقلاب گیا ہے، انقلابی فورس گئی ہے. ایران کے اندر بہت سارے گروہ ہیں جو ایرانی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ ایران سے باہر کسی اقدام کے لیے تیار نہیں. وہ انقلاب کو بھی ایران کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. امام کا یہ فرمانا تھا کہ ایران ہدف نہیں ہے، اسلام ہدف ہے. لیکن بعض سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ نہ، انقلاب ذریعہ ہے، انقلاب اسلامی ایران ہدف ہے. ایران آباد کرنا، ایران بچانا، ایران بنانا، ایران کو ترقی دینا، ایران کا نام و پرچم بلند کرنا. یہ ایرانیت جن کا مذہب ہے، ایرانیت کے جو تابع ہیں، وہ نہیں ہے اس وقت، نہ یمن میں نہ عراق میں. داعش
اس وقت پسپا ہو چکی ہے، سرکوب ہو چکا ہے یہ تکفیری لشکر. ظاہر ہے اگر یہ انقلابی مؤثر گروہ اگر نہ اس میں مداخلت کرتا، نہ شامل ہوتا، ہرگز یہ دہشت کا لشکر شکست نہ کھاتا. وہاں بھی وہ لوگ نہیں ہیں شامل جو ایرانیت کا پرچم اٹھاتے ہیں. یہ تعبیر غلط ہے، میڈیا کا تاثر غلط ہے کہ یہ ایران اور سعودیہ کی جنگ ہے. یہ اسلام اور مغرب کی جنگ ہے جو یمن میں جاری ہے، جو سوریہ میں جاری ہے، جو عراق میں جاری ہے. لیکن رول دونوں کا ہے. ایران کا ایک رول ہے اور سعودیہ کا اس جنگ میں رول ہے. ایران کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی جنگ لڑ رہا ہے، اسلام کی جنگ ہے. سعودیہ مغرب کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی جنگ نہیں لڑ رہا. سعودیہ مغرب کی، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے. چونکہ انقلاب کے مقابلے میں امریکہ ہے، انقلاب کے مقابلے میں مغرب ہے، مغربی تہذیب ہے. یہ اس کے تحفظ کے لیے ساری جنگ لڑ رہے ہیں. یمن میں یہ خودکش حملہ کیوں ہے ان کا برخلاف دیگر ممالک کے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پشت پہ رہے ہیں. جیسے پاکستان میں پیسہ دیا ہے، آگے پاکستانیوں کو انہوں نے تیار کیا، لشکر بنائے قتل و غارت کے. عراق کے اندر داعش، سوریہ کے اندر پیسہ، لبنان میں پیسہ، پوری دنیا میں ان کا نعرہ ہے کہ ہم نے یمن سے لے کے قفقاز تک سب کو تکفیری سٹیٹ بنانا ہے. یہ سعودیوں کا نعرہ ہے کہ ہم نے یمن سے قفقاز تک سارا اس کو ایک تکفیری سلطنت بنانا ہے. اور تکفیری سلطنت میں ان کے علاوہ سارے کافر ہیں. ہر مسلمان باقی کلمہ گو اس کو یہ کافر سمجھتے ہیں، وہی مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر نہیں سمجھتے جو خود ان کے نظریے کے مطابق ہو. باقی سب کا قتل عام جائز سمجھتے ہیں، بلکہ واجب سمجھتے ہیں. اول یہ کہ سعودیہ ہر جگہ پشت پہ تھا، سامنے اس نے دوسری قوموں کو کیا. ظاہر ہے حملے میں اگر مرے بھی تو دوسرے مرتے تھے، یہ بچ جاتا تھا ہمیشہ. یہ حملہ اس کی تباہی کا باعث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اب حملے میں کودا ہے. اور اس کا آہ و بقا، شور شرابہ، اس وقت آپ بوکھلاہٹ دیکھیں کہ روزانہ ابھی 25-26 دن ہو گئے ہیں ان کے حملوں کو، روزانہ کئی پروازیں کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو شہید کر کے، زخمی کر کے. چیخ کون رہا ہے؟ مدد کے لیے کون پکار رہا ہے اس وقت؟ المدد المدد کون کر رہا ہے؟ کس کو کرنی چاہیے مدد مانگنی چاہیے؟ یمنیوں کو مانگنی چاہیے، اے دنیا مدد کرو، ہماری اوپر بمباری ہو رہی ہے. لیکن آپ نے مدد کی آوازیں کہاں سے سنی ہیں؟ سعودیہ سے. اے پاکستان المدد، اے فوج المدد، مصر المدد، سوڈان المدد، مدد کرو ہماری، مدد کرو ہماری. خوب اس حالت سے، ایسے ایک جوک بھی ہے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک نیچے تھا ایک اوپر. اوپر والا مکے مار رہا تھا نیچے والے کو، اور جو مکے مار رہا تھا 7 لوگوں کو کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. لوگ آئے، آ کر دیکھا کہ پٹ وہ رہا ہے اور مدد کے لیے تو پکار رہا ہے. تو ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے سنا نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اٹھنے دو، میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا. اگر یہ اٹھ گیا میری گردن مروڑ دے گا، مجھے بچاؤ، اس کے اٹھنے سے مجھے بچاؤ. ایک دفعہ اٹھ گیا میری گردن مروڑ دے گا. خوب آپ دیکھیں، سادہ سی بات ہے یہ، اس کے لیے کسی منطق فلسفہ کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ اس وقت بوکھلاہٹ کس کے اوپر طاری ہے، ہراس کس کے اوپر طاری ہے. کانپ کون رہا ہے؟ یمن کانپ رہا ہے یا سعودیہ کانپ رہا ہے؟ سعودی عرب پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جہاز ہیں، آپ روزانہ ہزاروں پروازیں کر کے سینکڑوں حملے کر رہے ہو، بم ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، اسلحے کا سب سے بڑا ڈپو آپ ہو، امریکہ جیسی طاقت آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ پاکستانیوں جلدی فوج بھیجو اپنی. کیوں؟ کوئی مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس لیے جو اس کو پتا ہے کہ مشکل یہاں کیا ہے. ایک اور جو وجہ ہے جس میں خودکش حملے میں یہ نابود ہوگا اور تباہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ملت ہے اور ایک طرف اعلی کار کٹھ پتلی حکومت. امام رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان تھا
کہ ملت، افواج اور ملتیں جب آپس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں فوجیں شکست کھاتی ہیں، ملتیں شکست نہیں کھاتی. یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے. فوجیں ٹرینڈ ہوتی ہیں، فوجوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، فوجوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ملتوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ فوج کے پاس نہیں ہوتی. ملتوں کے پاس ارادہ و عزم ہوتا ہے. جب ایک طرف با ارادہ و با عزم ملت ہو اور ایک طرف کرائے کی فوج جس کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ ہو، وہاں طے ہے کہ فتح و نصرت و کامیابی ملت کی ہوگی، فوج کی نہیں ہوگی. اب آپ 10 ممالک کی فوجیں ملا کے لے آئیں، آپ اور 20 ممالک کی فوجیں بھی ملا کے لے جائیں، اور یمن کی حمایت میں کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. ظاہر ہے ایران بھی نظریاتی سپورٹ کر رہا ہے چونکہ راستے بند ہیں. یہ زخمیوں کے لیے دوائیں پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں پہنچانے دیتے، نہ پرواز کے ذریعے نہ سمندری راستے سے پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے پورا بلاک کیا ہوا ہے، کیسے پہنچائیں ان کے لیے؟ اگر حمایت کرتے ہیں تو نظریاتی حمایت ہے، ان کی مانوی حمایت ہے. یہ دوسری بڑی علامت ہے کہ ان کو وہاں شکست ہوگی. تیسری چیز جو یمن کے قیام کو دیگر عرب ملکوں کے قیام سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ دیگر ممالک میں جب یہ قیام شروع ہوئے تھے، وقت گزر گیا ہے لیکن بات تکمیل ہو جائے، تمام ممالک کے اندر جب شورشیں شروع ہوئیں قیادت کے بغیر، یمن میں قیادت موجود ہے، اور وہ قیادت بھی ایسی نہیں ہے جو باہر سے بنا کر بھیجی گئی ہو اور انہیں ٹھوسا گیا ہو ان کے اوپر. ایک میدانی قیادت موجود ہے، وہ قیادت جو ملت کے بطن سے اندر سے پیدا ہوئی ہے، جس کا متقابل رابطہ بہت عمیق و گہرا ہے. قیادت کا ملت پر اور ملت کا قیادت پر ہے. جہاں پر یہ نعمت موجود ہو، نعمت رہبری اور نعمت اطاعت از رہبری، اس ملت کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. یہ تیسری وجہ ہے کہ آل سعود اس خودکش حملے میں نابود ہو جائیں گے. ایک اور خصوصیت جو اس جنگ کے اندر ہے وہ یہ کہ یمنی یہ ان کے اوپر ہوائی بمباری کر رہے ہیں، فضائی بمباری کر رہے ہیں، اور انہوں نے پیش قدمی اپنی پھر بھی جاری رکھی ہوئی ہے. 1 انچ بھی سست نہیں ہوئے. اتنی جلغار کے بعد ایک کے بعد ایک شہر کو تسخیر کرتے چلے جا رہے ہیں. یمن کی فوج اور حوثی قبائل، یہ ذہن میں رہے آپ کے، پوری فوج یمن کی ایک طرف ہے، سعودیہ یمن کی فوج کے خلاف ہے، اور یمن کی فوج کی کمان حوثی قیادت کے ہاتھ میں ہے اس وقت. بعض سیاسی قبائل دیگر بھی اور سیاسی دھڑے دیگر بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. جتنی زیادہ ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ان کی پیش قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا، مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ایک شہر اور بڑے اسٹریٹجک شہر اپنے علاقے سے باہر یمنی شمال کی طرف ہیں، لیکن اس وقت جنوب پر ان کا قبضہ ہے. جنوب تک پہنچ کر اور اس علاقے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا، یہ سعودیہ کی اور اس کی پشت پر جتنے لشکر ہیں ان سب کی شکست کی علامت ہے. یمنی اسٹریٹجی جو لگ رہی ہے حالات سے، ظاہر اندر کی خبر اللہ کو معلوم ہے، خود ان لوگوں کو معلوم ہے کیا سوچا ہوا ہے، لیکن جو حالات سے لگ رہا ہے کہ اس جنگ کو طول ملنا ہے، لمبی جنگ ہے. آپ دیکھیں کہ یمنی کوئی بھی ایسا بوکھلایا ہوا قدم نہیں اٹھا رہے، نپا تلا ہوا رد عمل دکھا رہے ہیں. اس بمباری کے مقابلے میں بھی نپا تلا ہوا، یعنی جو لوگوں کو توقع ہے وہ کام نہیں کر رہے. توقع کیا ہے کہ یہ فوراً سعودی سرحدوں پر چڑھ دوڑیں، سعودیہ کے اندر آ جائیں، اور نہ، یہ جنگ اسٹریٹجی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، بڑی حکیمانہ طریقے سے لڑی جا رہی ہے. ایک تو یہ جنگجو ہیں، سعودی فوج کو کوئی جنگ کا تجربہ نہیں ہے. یہ جو رو رہے ہیں پاکستان سے بار بار کہتے ہیں اپنی فوج بھیجو، اس لیے کہ ان کے فوجیوں کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. بلکہ ابھی اخباروں میں آیا کہ پاکستانی ٹرینر انہوں نے ٹریننگ کے دوران سعودی فوجی نے مار دیا.
وہ اس کو سکھا رہا تھا گن چلانا، اس نے اسی پہ فائر کر کے مار دیا افسر. اب واللہ عالم کیسے مرا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے دوران سعودی فوجی کے ہاتھوں سے پاکستانی افسر شہید ہو گیا، درجہ رفیع شہادت پہ جا پہنچا. ٹرین نہیں ہے، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، عیاش ہیں. یہ فوج جنگ کے لیے بنی ہی نہیں ہے، اس کی تربیت ہی جنگی نہیں ہے، اور جنگ کے نام سے ان کو خوف آتا ہے. ایک کسی شخصیت کے بقول کے سعودی فوج کے لیے بم یا توپ یا ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو شادیوں پہ پٹاخے بجاتے ہیں یہی کافی ہیں ان کے لیے. لیکن یمنی اس وقت یہ اقدام نہیں کر رہے. یمنی اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں، لمبی جنگ. ایک تو یہ جنگ یمنی چاہتے ہیں کہ فضا سے زمین پہ آئے، گراؤنڈ پہ آئے، چونکہ یمنی اس وقت دنیا کی ماہر ترین سپاہ ہے زمینی جنگ کے لیے، اور چھاپا مار جنگ. کلاسک جنگ نہ، چھاپا مار جنگ جیسے افغانستان میں ہوئی یا جیسے دیگر بعض ممالک میں ہوئی. چھاپا مار جنگ فوق العادہ پیچیدہ جنگ ہوتی ہے، اور یمنی پہلے سے اس کے ماہر ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یمنی 6 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں یہ حوثی ابھی تک. سعودیہ کے خلاف 8 جنگیں کل لڑ چکے ہیں، 6 سعودیہ کے خلاف لڑی ہیں انہوں نے، اور شکست دی ہے سعودیہ کو انہوں نے ان تمام جنگوں کے اندر. یہ ناکارآمد سپاہ نہیں ہے. آپ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پورے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، سر پہ بھی ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو محرک ہے جنگ کا، لڑنے کا، اس کو آپ موازنہ نہیں کر سکتے جو سعودی فوج کے اندر محرک موجود ہے. کرائے کے فوجی کے اندر جو محرک ہے لڑنے کا، اور ایک غیرت مند محب وطن اور خصوصاً ایک با ایمان انسان کے اندر جو محرک ہے لڑنے کا، ان دونوں کو کوئی بھی آپس میں موازنہ نہیں کر سکتا. اصل کامیابی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس محرک جنگ بہت مضبوط ہوتا ہے. خب سعودیہ کے پاس کیا محرک ہے جنگ کا؟ محرک یہ ہے کہ عبدالرب ہادی منصور نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری مدد کرو. استعفیٰ دے کر پھر کہا ہے کہ اب میری مدد کرو. ایک مستعفی صدر کی کال پر تم لڑنے جا رہے ہو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. سعودی فوجی بھی سوچتا ہے کہ آخر مجھے کس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. لیکن یمنی کیا سوچتا ہے؟ یمنی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی، دار و مدار زندگی، میری نسل، میری ہر چیز یہاں دو پہ لگی ہوئی اور مجھے بچانا ہے. اس کے اندر قوی محرک موجود ہے. اس لیے یہ اس جنگ میں کامیاب ہوں گے. یمنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جنگ زمین پہ آئے اور لمبی جنگ ہو. لمبی جنگ خستہ کنندہ جنگ ہوتی ہے، تھکا دینے والی جنگ ہوتی ہے، جس میں سب پوری مشینری حکومتی جب ملوث ہوتی ہے تو ان کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں. اس وقت اعصاب کے لحاظ سے سعودی کمزور ہیں یمنیوں سے. اگر چند ہفتے یہ جنگ اور رہتی ہے، سعودی خاندان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی جو ابھی پڑ گئی ہے. ابھی سے سعودی شہزادے یہ جنگ ایک ناتجربہ کار محمد بن سلمان جو وزیر دفاع ہے، موجودہ ملک سلمان کا بیٹا، یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ کوئی 27-28 سال کا جوان ہے جو اس طرف جنگ کی اسٹریٹجی بنا کے لڑ رہا ہے. سارا یہ سمجھتا ہے کہ کار ریلی ہے، یہ ریس ہے اور میں صحرا میں کار دوڑا رہا ہوں. اس وقت سے اندر سے آل سعود کے اندر سے ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے کہ یہ کیا حماقت تم نے کر دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس کرائے کی فوجیں ہیں، پاکستان اور مصر اور سوڈان جیسی فوجیں ہیں، تو کیوں سعودی فوج کو آپ نے انوالو کیا ہے؟ تم نے یہاں کرائے کی فوجوں کو لڑانا چاہیے. آپس میں ان کی چپکلش ہے شدید قسم کی، اور یہ بڑھے گی. اور اعصابی جنگ جب لمبی ہو جاتی ہے، اس میں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی زیادہ ہو جاتی ہے. ایک مثال ہے کہ گھوڑے جب
گدے یا گھوڑے جب وہ پالکی کھینچتے ہیں، ٹانگا کھینچتے ہیں، ریڑھی، تو چڑھائی جب آ جاتی ہے، جب زور ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور نہیں کھینچ سکتے، وزن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ عنقریب سعودیہ کے اندر آنے والا ہے کہ یہ گدوں کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کریں گے کہ یہ تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، اور یہ ان کے لیے خطرناک کام ہوگا۔ یمنیوں کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ جنگ زمین پر آئے اور تدریجاً سرایت کرے سعودیہ کے اندر چھاپا مار صورت میں، اور خود سعودیہ کے اندر قیام شروع ہو۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اگر یہ یمنیوں کی استقامت خدا کرے جاری رہے، اگر یہ جاری رکھتے ہیں، چند ماہ اگر یہ جاری رکھتے ہیں استقامت، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود سعودی عوام اندر سے اٹھ کر اس فاسد خاندان کے خلاف قیام کریں گے، جس کے آثار ابھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی عوام اندر سے بغاوت کریں گے، اٹھیں گے، چونکہ کافی حد تک سعودیہ کے اندر اس کے امکانات موجود ہیں۔ میں نہیں کہتا سارے سعودی عوام، ساری سعودی پبلک، نہ، وہ ایک رینٹل سٹیٹ ہے، اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے، عیاشی زدہ لوگ ہیں، لیکن اس اکثریت کے اندر اقلیت ہے جو یہ اندر سے دباؤ بڑھا سکتی ہے، اور یہ کام ہونا ہے۔ اس سب میں یمنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس جنگ کو لمبا کیا جائے، بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں، فریادیں نہیں کر رہے ہیں، مضبوط موقف کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی کہتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے عزم میں روز بروز پیش رفت ہوتی جا رہی ہے، پختہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی پیش قدمی کو ایک انچ کے لیے انہوں نے نہیں روکا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے روز بروز فریادیں زیادہ نکلتی جا رہی ہیں۔ سعودی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ خودکش حملہ امریکہ نے اس سے کروایا ہے، اور پہلے میں نے کہا تھا کہ خودکش حملے میں جس پر حملہ ہوتا ہے وہ مرے نہ مرے خودکش ضرور مرتا ہے، اور یہ آل سعود کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اسی یمن کے اندر۔ ایک اور نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں دو طبقے کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ایک شیعہ پاکستان میں بالعموم وہ روایات کی طرف، ظہور کی علامتوں کی طرف دوڑ جاتے ہیں فوراً۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، بارش برسے تو ظہور ہونے والا ہے، نہ برسے تو ظہور ہونے والا ہے، سیلاب آ جائے تو بھی ظہور ہونے والا ہے، نہ آئے تو بھی ظہور ہونے والا ہے، بجلی چلی جائے تو ظہور ہوگا، نہ آئے تو ظہور ہوگا۔ ہر چیز کو لے کر افسانہ سازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھلے یمن کا قیام ظہور کے لیے ایک علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے عزیزان، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ظہور ایک حقیقت ہے، ظہور علامتوں کے اسیر نہیں ہیں کہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو ظہور ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ علامتیں اسباب ظہور نہیں ہیں، اسباب ظہور میں ملتوں کا قیام ہے، ملتوں کی بیداری ہے۔ اس وقت حقیقی عمل جو تشکیل پا رہا ہے یمن کے قیام سے، وہ تولد مشرق وسطی نہیں ہے جیسے کنڈلیزا رائس کہتی ہے۔ مشرق وسطی متولد نہیں ہو رہا، بلکہ امت اسلامیہ متولد ہو رہی ہے، امت کا وجود متولد ہو رہا ہے، اور ہر تولد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ تکلیف در حقیقت تولد امت کی تکلیف ہے جو اس وقت بعض طبقات کو اٹھانا پڑ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تولد امت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہر سرزمین پر انشاءاللہ امت کا تولد اب بغیر وقفے کے جاری رہے گا، اور جب امت کا تولد ہو جائے گا یہ سبب ظہور ہے۔ تولد امت سبب ظہور ہے۔ تولد امت جب ہو جائے، امت کو خدا ہدیہ دے گا، نظام امامت کا ہدیہ دے گا، اور یہ ظہور کا وقت ہو جائے گا۔ خدا کرے یہ قیام اس قیام سے متصل ہو جائے جس کی انتظار میں دنیا اور جس کا وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ لیکن نجومیوں کے طور پر بیٹھ کر
جب وقت قیام آتا ہے تو اس وقت بعض نجومی بن کر بیٹھ کے ممبروں پر اور نجومی بازی شروع کر دیتے ہیں، عراق میں یہ علامتیں، ادھر خراسانی، ادھر یمنی، ادھر سفیانی، ادھر فلاں. نہ، یہ نہیں ہے، نجومی بازی کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت وقت ہے کہ جب ایک امت کے تولد کا وقت ہے، وہ امت سازی کا وقت ہے. اس عمل میں شریک ہو جاؤ تاکہ کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے اندر یمن سے قفقاز تک امت وجود میں آئے اور پاکستان میں فقط نجومی بازی ہی ہو رہی ہو کہ فلاں جگہ علامت ظاہر ہوگی، فلاں جگہ علامت. اسباب ظہور میں امت کی پیدائش سب سے بڑا سبب ہے. اور ایک چوتھی اسٹریٹجی، احمقانہ اسٹریٹجی جو مدت سے پاکستان کے اندر جاری ہے، جس اسٹریٹجی نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، اور ہر دفعہ وہ حماقت پاکستانی حکمرانوں سے اور زمامداروں سے سرزد ہوتی ہے. حماقت پہ حماقت کر کے اس مملکت کو تباہی تک پہنچا دیا ہے، جس میں رہنا خود ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. عوام کے لیے تو ہو گیا مشکل یہاں پر رہنا، شیعہ کے لیے مشکل ہو گیا، مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا، سنی کے لیے مشکل ہو گیا پاکستان میں رہنا، لیکن ان احمقوں کے لیے بھی زندگی پاکستان میں مشکل ہو گئی ہے جنہوں نے احمقانہ اسٹریٹجی کے ذریعے سے یہ ماحول بنایا تھا. اب دوبارہ یہ حماقت تکرار کرنے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے. البتہ اچھا اس معنی میں کہ لا تعلق ہے، لیکن اس جنگ میں اچھا فیصلہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ اعلان کرتی کہ سعودیہ کو جارح قرار دیتی، مذمت کرتی اور یمنی مظلوموں کی حمایت کرتی. یہ پاکستان کے شایع نشان تھا کہ اس وقت جارح کو معین کر کے اس کی مذمت کرتے کہ یہ جارحیت کر رہا ہے، اس کو کیا حق بنتا ہے دوسرے ملک کے اوپر. بے تعلق رہنا، لا تعلق رہنا کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. اور اس سے زیادہ احمقانہ تر یہ ہے کہ درپردہ اس جنگ کے اندر شریک ہو، یا یہ جو احمقانہ نعرے ہیں کہ حرمین کا دفاع کرنا ہے. حرمین خطرے میں ہیں، کیسی حماقت کی باتیں ہیں کہ سعودیہ جب کسی پر چڑھائی کرے تو حرمین کا دفاع کرنے اٹھائیں گے. کوئی عہد نہیں ہے کسی مسلمان کا کہ اس فاسد خاندان کو بھی حرمین کے برابر سمجھیں. بھلے حرمین سب کے مقدسات ہیں، شیعہ کے بھی مقدسات میں ہیں، سنی کے بھی مقدسات میں ہیں، ہر مسلمان کے مقدسات میں سے حرمین ہیں. اور حرمین کو اگر آپ نے دفاع کرنا ہے تو آل سعود سے نجات دو. حرمین کو، حرمین کا دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ اس فاسد خاندان سے حرمین کو آزاد کرو، نہ یہ کہ اس فاسد خاندان کی حمایت کا نام حرمین کی حفاظت قرار دیا جائے. یہ غلط پالیسی ہے، یہ احمقانہ ہے اور پاکستان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، پاکستان کے شایع نشان نہیں ہیں. یہ مطالب اور بھی زیادہ تھے لیکن یہاں وقت ختم ہے، بلکہ گزر چکا ہے، اذان کا وقت ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام دنیا میں مسلمین جہاں بھی کفر کے خلاف حالت ستیز میں ہیں، خداوند تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ مظلومین یمن کو استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار اس ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تعالیٰ نظام امامت و امت کو پروردگار پورے عالم میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ اس نجات دہندہ بشریت کو اور غلبہ نظام امامت کے پرچمدار کو خداوند تعالیٰ جلد از جلد ہماری آنکھوں کو اس کے نور نورانی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام ان مجاہدین یمن و عراق و لبنان ان سب کی کامیابی کے لیے اور ظالمین کی نابودی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.